من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله العظيم. آمین ثم آمین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے. بہت سی دعاؤں کے ساتھ، بہت سی امید کے ساتھ ہم سب کے لیے یہ مقدس مہینہ بہت سی عبادتوں کے ساتھ، بہت سے نیک کام کرتے ہوئے، بہت سی نیکیاں جمع کرتے ہوئے گزرے. آمین ثم آمین. تمام میرے حاضرین، میرے ناظرین اور دنیا بھر میں جہاں جہاں سے ہماری یہ ٹرانسمیشن دیکھی جا رہی ہے، ان سب کو میری جانب سے، بنو یوتھ کی آواز کی جانب سے، چینل 5 اور پلے انٹرٹینمنٹ کی جانب سے رمضان بہت بہت مبارک ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. خوش آمدید کہتے ہیں ناظرین. ٹرانسمیشن سحر رمضان پاورڈ بائی بنو یوتھ کی آواز. جی تیمور بھائی. شروع اللہ رب العزت کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. درود و سلام محمد و آل محمد پر کہ جن کے قدموں کی چمک چاند ستاروں میں نظر آئے، وہ جدھر سے گزر جائیں وہی راہ چمک جائے، مہک جائے، دمک جائے، بنے رونق گلزار. چینل 5 اور پلے ٹی وی کی اسکرین دیکھنے والے تمامی ناظرین و حاضرین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین محترم، اللہ کے فضل و کرم سے آج الحمدللہ ہم اپنی 70ویں سحری اختیار کرنے کی طرف بڑھ رہے ہیں. اور جب 70ویں روزے کی بات آتی ہے تو مجھے میری ماں، امی عائشہ، صدیقہ، طیبہ، طاہرہ، فقیہ سلام اللہ علیہا یاد آتی ہیں کہ میرے نبی کی وہ محبوب زوجہ کہ جب میرے نبی سے کسی نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کو سب سے زیادہ کس سے محبت ہے، اللہ کے نبی نے کہا عائشہ سے. وہ گھبرا گیا. عرب کا یہ کلچر نہیں تھا کہ اپنی بیوی سے محبت کا اظہار کریں. تو صحابی نے کہا یا رسول اللہ نہیں، میری مراد ہے کہ مردوں میں آپ سے کو سب سے زیادہ کس سے محبت ہے. کیا جواب تھا میرے نبی کا؟ اللہ کے نبی نے کہا مجھے ابو بکر کی بیٹی سے سب سے زیادہ محبت ہے، عائشہ سے. تو اور وہ عائشہ ناظرین محترم کہ جب میرے نبی اس دنیا سے تشریف لے جا رہے تھے تو ان کی جو آخری خوراک تھی وہ مسواک کی صورت میں میری ماں کا لعاب تھا. ناظرین محترم، میری ماں امی عائشہ سلام اللہ علیہا کی اتنی شان ہے کہ سب سے زیادہ حدیثیں میری ماں سے روایت ہوئی ہے. بڑے بڑے فقیہ صحابی میری ماں کے دربار میں ہاتھ باندھے کھڑے نظر آتے تھے. تو ناظرین محترم، ہم آج اپنی ماں امی عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا کی ذات اقدس پر گفتگو کریں گے. اور ہم یہ گفتگو اس لیے نہیں کریں گے کہ ہم کرنا چاہتے ہیں، بلکہ اس لیے کریں گے تاکہ ہماری آخرت سنور جائے. تو انشاءاللہ ہمارے علماء کرام اس پر روشنی ڈالیں گے. السلام علیکم. بلال وعلیکم السلام. کیسے ہیں تیمور بھائی؟ ٹھیک ٹھاک ہے ماشاءاللہ سے. خوبصورت بات سے خوبصورت آغاز کیا ٹرانسمیشن کا، جزاک اللہ. اور ناظرین ٹرانسمیشن کا مزید آغاز کرتے ہوئے ہم چلتے ہیں اپنے مہمانوں کی جانب پر، ان سے آپ کو ملواتے ہیں. جی تیمور بھائی. جی ہمارے ساتھ ہمارے روحانی اسکالر عتیق الرحمان ضیاء صاحب موجود ہیں، ہمارے پینلسٹ بھی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. مزاج گرامی بخیر؟ الحمدللہ علی کل حال. آپ کافی دن بعد آپ سے ملاقات ہوئی ہے، بیچ میں آپ غائب تھے. جی جی انشاءاللہ آپ سے جی. ہمارے ساتھ ایک اور خوبصورت مہمان، شہر کراچی کی معروف تاجر شخصیت اور بہت خوبصورت نعت خواں بھی ہیں آپ، اور آپ ان کو مختلف ٹیلی ویژن اسکرینز پر دیکھتے رہتے ہیں، سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر آپ ان کو دیکھتے رہتے ہیں. میری مراد جناب بلال شیخانی صاحب سے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کیسے ہیں سر؟ آپ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ. آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ. بہت خوشی ہو رہی ہے آپ کو سائٹ پر دیکھ کے. بہت شکریہ، آپ ہماری دعوت پر تشریف لائے. ماشاءاللہ. ٹرانسمیشن کو مزید آگے بڑھاتے ہوئے ہم چلتے ہیں ناظرین. ہمیشہ کی طرح خوبصورت آواز سے خوبصورت ٹرانسمیشن کا آغاز کرتے ہیں. ہمارے ساتھ حمزہ نقشبندی. السلام علیکم. خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو ٹرانسمیشن میں. اور ماشاءاللہ سے آپ ہمیشہ بہت خوبصورت آغاز میں ہماری ٹرانسمیشن کا آغاز کرتے ہیں، جزاک اللہ. اور ناظرین اب ہم جائیں گے اپنے اس مہمان کی جانب جو ہماری ٹرانسمیشن کا ایک بہت خاص حصہ ہے. اور یقیناً جس طرح سے ہمیں انتظار رہتا ہے، آپ کو بھی انتظار رہتا ہے. ان کی بہت خوبصورت آواز ہے اور جب تک ان کی آواز ہماری ٹرانسمیشن میں شامل نہ ہو تو ہمیں کمی سے محسوس ہوتی ہے. سیدہ طیبہ شاہ ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ الحمدللہ. بتائیے. ماشاءاللہ سے. ٹرانسمیشن کو مزید آگے بڑھاتے ہوئے آج کا ہم موضوع ہے جو ہم اس کا آغاز کرتے ہیں. جی تیمور بھائی. جی عتیق صاحب، آپ نے میرے انٹرو سے سمجھا ہوگا آج ہم اپنی ماں پہ گفتگو کرنے لگے. پہلے تو میں چاہوں گا بغیر کوئی سوال کیے ہماری ماں کی دربار میں آپ حاضری دیں.
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व अज़वाजिही व ज़ुर्रिय्यातिही अजमाइन। सबसे पहली बात तो यह है 17 रमज़ान मुबारक आज जनाब सैयदा पाक अम्मा जान सदीक़ा कायनात तैयबा ताहिरा अफ़ीफ़ा लाइका फ़क़िया माशाअल्लाह हज़रत आयशा सदीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का यौम विसाल भी है। और इसी के साथ साथ हक़ व बातिल में लड़ी जाने वाली दुनिया की सबसे पहली अजीम जंग तो मैं नहीं कहूँगा बल्कि इस दुनिया का सबसे पहला जिहाद कहूँगा। वाह 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 वाह, आज यौम बदर का दिन भी मौजूद है। जनाब सैयदा पाक जैसे कि आपने अर्ज़ किया कि जनाब सैयदा पाक हज़रत आयशा सदीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के दरबार में लोग हाथ बांधे खड़े नज़र आते हैं। बिल्कुल। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो और जनाब सैयदा पाक हज़रत आयशा तैयबा ताहिरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, ये दो शख्सियात ऐसी हैं जिनसे कसरत से अहादीस वारिद हैं। और अगर देखा जाए सैयदा पाक हज़रत आयशा सदीक़ा तैयबा ताहिरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के दरबार में कई सहाबा तशरीफ़ लाते और नबी पाक सल्लल्लाहु अला नबीना अलैहि सलातु वस्सलाम के आमाल और अफ़ाल पूछा करते कि आप सबसे चहेती ज़ोजा हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अला नबीना अलैहि सलातु वस्सलाम की, और आखिर तक आप अला नबीना अलैहि सलातु वस्सलाम के पास रहीं। नबी पाक सल्लल्लाहु अला नबीना अलैहि सलातु वस्सलाम के अकेले के अमाल कैसे थे जो अल्लाह के दरबार में आप पेश होते। सबसे ज्यादा यहाँ से कसरत और सबसे ज्यादा कसरत से अहादीसें जो वारिद हैं हज़रत आयशा तैयबा ताहिरा अफ़ीफ़ा, इसीलिए उनको फ़क़ीहा भी कहा जाता है रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से बिल्कुल साबित हैं। तो हज़रत मैं ये जानना चाहूँगा कि जो मियाँ बीवी का एक रिलेशन होता है, रिश्ता होता है, वो हमें सबसे ज़्यादा अल्लाह के नबी और हज़रत आयशा की ज़िंदगी से मिलता है कि अल्लाह के नबी दौड़ लगाते थे अम्मी आयशा के साथ, मुख्तलिफ खेल खेलते थे क्योंकि बहुत छोटी उम्र में वो शादी होकर आई थी, तो उनके साथ मुख्तलिफ खेल खेला करते थे। तो मियाँ बीवी का जो एक रिश्ते का सबक मिला है हमें यहाँ से, वो क्या है? जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व तआला ने रहमतुल लिल आलमीन के लक़ब से नवाजा। माशाअल्लाह। सूरह तौबा की आखिरी दो आयत जो मैं अक्सर पसंद करता हूँ और पढ़ता भी रहता हूँ, उसमें अल्लाह तबारक व तआला ने एक दो इस्म जिक्र किए हैं जो अल्लाह तबारक व तआला की ख़ास सिफ़ात में से भी हैं, और वही सिफ़ात को अल्लाह तबारक व तआला ने उसके नूरानी कैफियत जो है जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी अता की। वो क्या है? रऊफ़ और रहीम। माशाअल्लाह। जब मियाँ बीवी की अज़दवाजी ज़िंदगी की बात होती है ना, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस दुनिया की वो अजीम हस्ती है, बेशक इसने सबसे पहले औरत का मकाम आपको बताया। बेशक बेशक दुनिया के अंदर हकूक़ नस्मा का सबसे पहला अजीम अलम बरदार अगर कोई है तो जनाब सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। बेशक कभी वो अलम बरदारी का अलम उठाते हैं बेटी की ज़ात को ऊपर उठाने के लिए, और कभी वो अलम उठाते हैं और लोगों को, अवाम को, दुनिया को बताते हैं कि अपनी जोजा के साथ आपने जिंदगी किस तरह गुजारनी है। आप अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत आपकी तमाम अज़वाज के साथ थी, लेकिन जहां बात आती है सैयदा पाक हज़रत आयशा सिद्दीक़ा तैयबा ताहिरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की, तो आप अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम को दो बड़ी अजीम मोहब्बतें सैयदा पाक के साथ थी। पहली मोहब्बत कि यारे गार की बेटी हैं, सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हों की बेटी हैं। दूसरी मोहब्बत तो सबसे ज्यादा है, आप देखें यूसुफ अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर तोहमत लगी तो अल्लाह तबारक व तआला ने बच्चे से गवाही दिलवाई। वाह वाह वाह। हजरत मरियम अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर तोहमत लगी तो उनकी गवाही उनकी बेटे से दिलवाई। लेकिन जब तोहमत आती है सैयदा पाक हजरत आयशा सिद्दीक़ा तैयबा ताहिरा अफ़ीफ़ा लाइका पर, तो किसी से गवाही नहीं दिलाई, अल्लाह ने खुद गवाही दी। नूर की 10 आयतें हजरत, सूरत नूर की कमो पेश 18 आयत सैयदा पाक के लिए नाज़िल फरमाई। ये शान थी सैयदा पाक हज़रत आयशा सिद्दीक़ा तैयबा ताहिरा रज़ियल्लाहु ताला। आप अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम बहुत मोहब्बत करते थे सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत गुफ्तगू की। हमेशा की तरह आप जब ट्रांसमिशन में आए खूबसूरत अंदाज में आपने खूबसूरत बात बयान की है। जज़ाकल्लाह। और ट्रांसमिशन को मज़ीद आगे बढ़ाते हुए क्यों ना हम तैमूर भाई एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, और ब्रेक के बाद फिर इंशाल्लाह खूबसूरत आवाज़ भी इंशाल्लाह हम शामिल करेंगे। नाज़रीन, जाते हैं हम एक छोटी सी ब्रेक की जानिब, इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी ब्रेक के बाद।
ट्रांसमिशन शहर रमज़ान पावर्ड बाय बनो यूथ की आवाज़। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। कहते हैं नाज़रीन, ट्रांसमिशन शहर रमज़ान पावर्ड बाय बनो यूथ की आवाज़। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। और तैमूर भाई क्यों ना खूबसूरत सी ट्रांसमिशन में हम तैयबा की खूबसूरत आवाज़ शामिल करें। बिल्कुल बिल्कुल जी तैयबा, आपसे गुजारिश है कि क्या सुनाएंगी आज हमें? मुझे कलाम की फरमाइश आई है। अच्छा माशाल्लाह, मैं वही कलाम आपको दोबारा- चले आपसे गुजारिश है सैयदा कलाम तैयबा पढ़ें। शाह। अच्छा माशाल्लाह, जी बिस्मिल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाह, माशाल्लाह। हमेशा की तरह बहुत खूबसूरत आवाज़, खूबसूरत अंदाज में। अल्लाह ताला आपकी आवाज़ में मज़ीद बरकत अल्लाहुम्मा अता फरमाए। आमीन। आमीन सुम आमीन। और तैमूर भाई, हम चलते हैं अपने गेस्ट की जानिब। और माशाल्लाह से इनकी पहली दफ़ा ट्रांसमिशन में हमारी आमद हुई है और बहुत रिक्वेस्ट के बाद ये आज तशरीफ़ लेके आए, बिकॉज ही इज़ बिजनेस मैन ऑल्सो। और माशाल्लाह से आवाज़ भी बहुत खूबसूरत है। आवाज़ भी हम ट्रांसमिशन में इनकी शामिल करेंगे। बिलाल हमारे साथ हैं। एक बार फिर से खुश आमदीद कहते हैं आपको ट्रांसमिशन में। बहुत कैसे हैं आप? ठीक ठाक है अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह। रमज़ान मुबारक कैसे गुजर रहे हैं आपके? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा गुजर रहा है। रमज़ान मुबारक तो महीना ही ऐसा है, बिल्कुल वैसे ही यादगार महीना होता है और बहुत अच्छा गुजरता है अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह से। और मुझे बताएं, आप डिफरेंट चैनल्स पे जाते हैं, बहुत खूबसूरत आवाज़ में नात शरीफ पेश करते हैं, साथ साथ आपका बिजनेस भी है। बिजनेस पे आते हैं कि रमज़ान मुबारक में किस तरह से बिजनेस को अपने आप कवर ये करते ज़रा हैं? मुश्किल हो जाता है मुझे, जी। क्योंकि दोनों फील्डें बिल्कुल अलग वे में बिल्कुल चलती हैं। ऐसे ही, एक जी। बिजनेस देखना है और एक नात ख्वानी को देखनी है, तो मैनेज करना थोड़ा मुश्किल है, बिल्कुल लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सरकार का करम है, मैनेज हो जाता है। वाह वाह बिल्कुल वाह, माशाल्लाह वाह, माशाल्लाह। नहीं, इंशाल्लाह हम बिल्कुल आपके बिजनेस पे ही डिस्कस करते हैं। और मैं चाह रहा हूँ कि हमारे नाज़रीन को खुद से बताएं कि आपका एक परफ्यूम का ब्रांड है अल्हम्दुलिल्लाह। तो और इंशाल्लाह हम उनको स्क्रीन पे भी लेकर आएंगे बहुत जल्दी। तो आज हमने कहा कि हम आपसे इंट्रोडक्शन करवा लें, कल से इंशाल्लाह हम आपके डिस्प्ले भी प्ले करेंगे। जी इंशाल्लाह। ये मेरा परफ्यूम का ब्रांड है। मेरा बचपन से यही ख्वाहिश थी जी कि कुछ अपना किया जाए ना, कुछ बिल्कुल। बिजनेस किया जाए। एक तरफ नात ख्वानी तो है और दूसरी तरफ मैंने कहा अपना एक बिजनेस हो। तो फिर मैं एक परफ्यूम की फील्ड में गया। फिर मैंने अपना ब्रांड जी। के अब्बू हमजा के नाम से अल्हम्दुलिल्लाह है। अच्छा, बिल्कुल माशाल्लाह। होता ये है कि फ्रेग्रेंस से रिलेटेड सारे आइटम मैंने उसमें रखे हैं, चाहे परफ्यूम ले सही। लें, इत्र ले लें, बॉडी मिस्ट, अगरबत्ती, लोबान, एवरीथिंग, यानी परफ्यूम से रिलेटेड हर चीज़ मेरे ब्रांड में अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद है। मेरे अच्छा। कराची में 2 आउटलेट हैं और अल्हम्दुलिल्लाह ऑल ओवर पाकिस्तान डिलीवरी देते हैं हम पूरे पाकिस्तान में। हमारी वेबसाइट है, सही कोई भी परफ्यूम आप घर बैठे मंगवा सकते हैं हमसे। सही। सही वेबसाइट का नाम माशाल्लाह, क्या है? माशाल्लाह। abuhamza.online। अच्छा .online। तो सही। क्या कैटेगरीज क्या क्या हैं इन परफ्यूम्स की और प्राइस रेंज क्या है इन परफ्यूम की? प्राइस रेंज देखें, अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ब्रांड जो बहुत ज़्यादा इस वक्त चल रहा है, इसकी वजह यही है कि बहुत कम प्राइस में Reasonable अल्हम्दुलिल्लाह price चला में, रहे हैं, सही। बहुत कम प्राइस में। यानी अगर एक ब्रांडेड परफ्यूम आप लेने जाते हैं जिसकी कीमत 2 लाख रुपए, जी जी बिल्कुल। जी। तो उसका सेम इंप्रेशन हम 1500 में बना के क्या बात है, क्या वाह, बात वाह, है अच्छा। माशाल्लाह। सेम 100% लॉन्ग लास्टिंग। लॉन्ग लास्टिंग। बिल्कुल तो इस सही। वजह से अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ब्रांड बहुत ज़्यादा चल रहा है, लोग पसंद कर रहे हैं और रिपीट ऑर्डर आते हैं। इसके अलावा परफ्यूम के अलावा फिर कुछ कस्टमर के ऐसे होते हैं जो अल्कोहल पसंद नहीं करते, सही। नॉन अल्कोहल लगाना चाहते हैं, उनके लिए बिल्कुल। इत्र की रेंज रखी है। अच्छा माशाल्लाह, ह्यूमिडिफायर होते हैं जो कमरे में खुशबू के लिए होते हैं, सही वो बिल्कुल हमने रखे हैं। बिल्कुल ठीक। एवरीथिंग हमने खुशबू वाली अगरबत्ती रखी है। अच्छा माशाल्लाह। फ्रेग्रेंस से रिलेटेड जो भी आइटम होती है ना, कैंडल्स हो गई, अगरबत्ती हो गई, ह्यूमिडिफायर हो गए, वो सब है बखूरदान आपके हो गए, बॉडी मिस्ट, बॉडी स्प्रे, एवरीथिंग हमारे पास मौजूद है। माशाल्लाह हमारे माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह। और इंशाल्लाह हम आपके जितनी जो कैटेगरीज हैं हम इंशाल्लाह उस पर डिटेल में बात करेंगे। एक एक category और हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि उन चीज़ों को डिस्प्ले भी करें, ताकि जो हमारे नाज़रीन सुन रहे हैं, आई एम श्योर कि जब उन्होंने खुशबू का नाम सुना होगा, क्योंकि जितने भी खुशबू लवर होते हैं उनको जब खुशबू का पता चलता है तो वो ऑब्वियसली पहली थिंकिंग उनकी ये आती है कि यार इट विल बी एक्सपेंसिव। बट माशाल्लाह जिस तरह ये बता रहे हैं कि ये तो बहुत रेगुलर प्राइस है और हर कोई बाय कर सकता है। तो इंशाल्लाह हम बात करेंगे कि किस तरह से उसको बाय किया जाए, आपकी वेबसाइट्स क्या हैं, इंस्टाग्राम के लिंक्स क्या हैं, मज़ीद डिटेल करेंगे इंशाल्लाह हम। ट्रांसमिशन को मज़ीद आगे बढ़ाते हुए हम चलते हैं नाज़रीन अपने मौजू की जानिब एक बार फिर से। जी तैमूर भाई। जी हजरत, सबसे पहले बहुत माजरत, मुझे आपको बीच में रोकना पड़ा था। मैं चाहूँगा कि एक मियाँ बीवी के खूबसूरत रिश्ते पे जो बात हो रही थी उस पर गुफ्तगू फरमाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक शायर ने खूब कहा था कि आप हैं खातून जन्नत की माँ आयशा, वाह 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 सुभान वाह, आप माशाल्लाह। हैं खातून जन्नत की माँ माँ आयशा, कोई दुनिया में आप सा कहाँ कहाँ आयशा, आयशा। वाह वाह वाह। सुभान रब ने कुरआन में खुद बताया हमें, रब ने कुरआन में खुद बताया हमें, हम सभी मोमिनों की है है माँ आयशा, आयशा। वाह वाह वाह, सदीक़ा तैयबा ताहिरा रज़ियल्लाहु ताला माशाल्लाह अन्हा। माशाल्लाह माशाल्लाह। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, जैसे कि मैंने अर्ज़ किया कि सबसे चहेती ज़ौजा थी, जी जी। और ये पहली ज़ौजा थी जो
उम्र में भी कम थी और कवारी थी। अच्छा माशा नबी पाक अला नबीना अलैहि सलातो वस्सलाम एक ऐसी अजीम शख्सियत अल्लाह तबारक व तआला ने दुनिया पर एहसान करके भेजा सही कि आप अला नबीना अलैहि सलातो वस्सलाम तबीयत, शख्सियत और मिजाज शनास भी थे। वाह वाह वाह। यही वजह है कि अपनी तमाम अज़वाज मुतहरात को उनकी उम्र के मुताबिक उनको दर्जा दिया करते थे, वाह वाह। क्योंकि मिजाज और शख्सियत शनास थे। सुभान अल्लाह। यही वजह है कि नबी पाक अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सबसे छोटी चहेती बीवी सैयदना आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से बहुत ज़्यादा प्यार भी था और लाड भी था। मैं इस प्यार को लाड में कन्वर्ट करता हूँ, बिल्कुल। क्योंकि लाड बड़ी उम्र से नहीं होता, सही। छोटी उम्र वाले से होता है। सही एक हदीस पाक है, एक वाक़या है कि नबी पाक अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम और अम्मा जान सदीक़ा कायनात रज़ियल्लाहु ताला अन्हा दोनों एक प्लेट में खाना तनावुल फरमा रहे थे और पानी का एक कासा, क्योंकि हमारे यहाँ तो गिलास है, उस वक़्त कासे हुआ करते थे मट्टी वगैरह के, बिल्कुल उस कासे से हज़रत अम्मा जान सदीक़ा कायनात रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने पानी पिया और रख दिया। नबी पाक अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, आयशा पानी किस जगह से पिया? ओहो आपने फरमाया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने पानी यहाँ से पिया। आपने उस कासे को उसी तरफ से मोड़ा जहाँ से अम्मा जान ने लब मुबारक लगाए थे, वहीं से मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पानी पिया। ये मिसाल दुनिया में आपको कहीं नहीं मिलेगी। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा। यही वजह है नबी पाक अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि आयशा मेरी वो पहली जोजा है, किसी जोजा के लिहाफ में मुझ पर वही नाजिल नहीं हुई, आयशा तेरे लिहाफ पर वही नाजिल होती है और जिब्राइल सलाम लेकर आते हैं हज़रत आयशा आपके लिए। माशाल्लाह इसके माशाल्लाह। अलावा भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से बड़ी शदीद मोहब्बत फरमाया करते थे और इस मोहब्बत का तकाजा यही था कि आप अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम से सहाबा किराम पूछते कि आपको किससे ज़्यादा मोहब्बत है, तो आप फरमाते थे मुझे आयशा से ज़्यादा मोहब्बत है। हाफसा का आलम ये था कि जब मेरे नबी इस दुनिया से तशरीफ ले गए तो आपकी उम्र मुबारक गालिबन 17 साल थी अम्मी जान की, और सबसे ज्यादा हदीसें रिवायत करने वाली। उम्र के लिहाज से थोड़ा सा इख्तलाफ है, उस पर मैं नहीं जाना चाहूँगा, लेकिन जहाँ तक रिवायात अहदीस का ताल्लुक है तो कमो पेश अगर देखा जाए तो 2500 से ज़्यादा रिवायात हदीस जो है हज़रत आयशा सदीक़ा तय्यबा ताहिरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से साबित हैं। तो मैं अर्ज़ कर रहा था कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इशार फरमाते थे कि आयशा को दूसरी औरतों पर इस तरह फौकियत हासिल है जिस तरह खानों पर सूरीत को फौकियत हासिल है, क्योंकि अरब के अंदर सूरीत बहुत ज़्यादा पसंद की जाती थी खानों के अंदर। सही। तो इस तरह नबी पाक अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम अम्मा जान हज़रत आयशा सदीक़ा तय्यबा ताहिरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से मोहब्बत फरमाया करते थे। सही माशाल्लाह क्या माशाल्लाह। खूबसूरत आपने गुफ्तगू जज़ाकल्लाह, की है क्या माशाल्लाह। बात है अल्लाह आपको माशाल्लाह। इसका अजर दे। आमीन सुम आमीन। और ट्रांसमिशन को मज़ीद आगे बढ़ाते हुए हम चलते हैं बिलाल की तरफ। एक बार फिर से हम आपसे गुजारिश करेंगे कि नाते रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश कीजिए। अल्लाह ताला आपकी आवाज़ में मज़ीद बरकत अता फरमाए। आमीन। जी माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत अंदाज माशाल्लाह से। और मैं यही सोच रहा था कि जिस तरह से आपकी खूबसूरत पर्सनैलिटी है, खूबसूरत आवाज़ है और यकीनन एक कामयाब इंसान है आप बिज़नेस में भी। मुझे बताएं, थोड़ी सी और आपसे गुफ्तगू करते हैं अबाउट योर बिज़नेस। मुझे बताएं, बहुत सारी चीज़ें अगर एग्जांपल हर बंदा अपना ब्रांड खोलना चाहता है, क्लोथिंग में है, शूज़ में है, वॉचेस में है, परफ्यूम को क्यों सोचा आपने कि? असल में स्टार्टिंग जो मेरी फील्ड थी ना वो परफ्यूम की ही थी। अच्छा माशाल्लाह। जब मैंने ज्वाइन किया उसके बाद मेरे जहन में था कि कुछ स्टार्टिंग मींस के लाइक यू वर्किंग विद समवन और जो मैं किसी के साथ जॉब अच्छा करता ओके था, सही। तो उस वक्त मेरे जहन में यही चलता कि यार अपना ब्रांड एक हो और ऐसा हो कि एक परफ्यूम लगाना मेरे प्यारे आका की सुन्नत है। बेशक इसके बहुत फजाइल भी हैं, लगाने से अक्ल तेज इसीलिए होती है, मैं पूछना चाह रहा मुख्तलिफ हूं। वो जी है। बिल्कुल तो माशाल्लाह। मेरा जहन था कि यार ये एक चीज हो जी सबसे यूनिक हो, सही। लोगों के लिए आसान कर दूं मैं। क्या बात है परफ्यूम माशाल्लाह। आजकल हर कोई आपको पता है कि लगाना मुश्किल होता है, महंगे होते हैं, 2-2 लाख 3-3 लाख के परफ्यूम हो गए। तो मैं इसी टारगेट को लेके चला था कि इसको मैं लोगों के लिए आसान कैसे करूं। डेफिनेटली बिल्कुल ऐसे ये टारगेट मेरा अल्हम्दुलिल्लाह था। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह इस पे बहुत ज्यादा वर्किंग की। माशाल्लाह माशाल्लाह। बाहर मुमालिक काफी जगह गया हूँ, अच्छा माशाल्लाह। वर्किंग की, बाहर से मैंने इंपोर्ट किया और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने लोगों के लिए आसान कर दिया। क्या बात है। और कितना टाइम हो गया इसको स्टार्ट मुझे इस फील्ड में तकरीबन 15 से 18 साल हो गए माशाल्लाह। अपना ब्रांड स्टार्ट किए हुए? मेरा अपना ब्रांड इस साल की तकरीबन 9 साल हो गए। 9 साल हो गए, ठीक है। यानी मैं बहुत छोटी सी उम्र में इस फील्ड में आ गया। और हाँ नहीं बिल्कुल होता लग रहा है माशाल्लाह, बिल्कुल नात पता खानी चल रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बचपन से ही कर रहा हूँ। मैंने पहला कलाम मेरा ख्याल है मैं 6 साल का था और मैंने अपनी हमारे इलाके में मस्जिद है उस्मान गनी, वहाँ कंपटीशन होता था रबीउल अव्वल में, तो उसमें मैंने फर्स्ट टाइम पढ़ा था
اور اس میں مجھے الحمدللہ انعامات بھی ملے تھے. ماشاءاللہ تو وہاں سے الحمدللہ میرے نعت خوانی کا سلسلہ بھی چل رہا ہے. جزاک اللہ جزاک اللہ. اور بالکل اللہ تعالیٰ آپ کے کاروبار میں، آپ کی آواز میں، آپ کی زندگی میں برکت عطا فرمائے. آمین ثم آمین. اینڈ آئی ایم شیور ناظرین کہ آپ لوگ کو بہت انتظار ہوگا کہ جس پرفیوم کی ہم بات کر رہے ہیں وہ کب آپ کو دکھے گا، اس کی چیزیں کب دکھیں گی، اس کی پرائس کب پتہ چلیں گے اور کہاں سے آپ نے بائی کرنا ہے. وہ سارے لنکس وہ انشاءاللہ ہم آپ کو بتائیں گے. بس ایک دن کی بات ہے، کل انشاءاللہ ہم ساری چیزیں آپ سے شیئر کریں گے. ابھی ہم جاتے ہیں ناظرین چھوٹی سی بریک پہ، انشاءاللہ بریک سے ملاقات ہوگی. ٹرانسمیشن سحر رمضان پاورڈ بائی بنو یوتھ کی آواز. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. سحر رمضان پاورڈ بائی بنو یوتھ کی آواز. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اور ناظرین میرے پاس جو بھی ہے نا بہت زبردست سی ایک نیوز ہے، بہت زبردست سی آپ لوگ کے لیے، کہ میرے جتنے بھی ناظرین ہیں ہمیں جو دیکھتے ہیں اور جو ہمارے فینس ہیں حیدرآباد کے، ماشاءاللہ سے ان کے لیے بہت زبردست نیوز ہے. کیونکہ ناظرین ہمیشہ کیا ہوتا ہے کہ ہم جب بھی رمضان المبارک آتے ہیں نا تو ساری فیملیاں پلان کرتی ہیں کہ اب کی جو سحری ہے وہ ہم نے کرنی ہے باہر. اور کچھ اس میں سے ممبر ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں سحری گھر پہ کریں گے، افطاری کریں گے باہر. اور ہوتا کیا ہے کہ بہت ساری ریسٹورنٹس ایسے ہیں، بہت ساری پلیسز ایسی ہیں کہ جہاں پہ ایک چیز پرووائڈ ہوتی ہے، سحری ہوتی ہے یا افطاری ہو. تو ہم اس میں تھوڑا سا کنفیوز رہتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ نہیں یار وہاں کا ٹیسٹ اچھا ہے، یہاں کا ٹیسٹ اچھا ہے. میں جو آپ کے لیے لے کر آئے بہت زبردست سا ریسٹورنٹ ہے جو کہ حیدرآباد میں ہے، متناری شنواری ریسٹورنٹ ہے. اور الحمدللہ ان کی سحری بہت زبردست ہے، ان کی افطاری بہت زبردست ہے. اور اس سے ایک اچھی چیز کیا ہے کہ ان کے بوفے بھی لگتے ہیں. اور بوفے تو آپ کو پتہ ہے کہ ناظرین جب آپ کا روزہ ہو اور روزے کے بعد اتنی ڈیلیشیس ڈشیں ہوں تو آپ کا دل چاہتا ہے کہ ہم یہ بھی کھائیں وہ بھی کھائیں. اور اچھا ریسٹورنٹ میں کیا ہوتا ہے کہ ہم وہ نہیں کھا پاتے کیونکہ ہم بہت ساری چیزیں ہم نہیں کرتے، رائٹ. تو اب اس میں کیا ہوتا ہے کہ ہم جب بوفے لگا ہوتا ہے اس بوفے میں تو ہم تھوڑا تھوڑا سارا ٹرائی کر لیتے ہیں اور انسان کا پیٹ بھی بڑھ جاتا ہے اور آپ کے اور بہت ریزنیبل پرائس ہے. تو آئی تھنک آپ لوگ کو وہاں جانا چاہیے. اور کیوں نہیں، کیونکہ افطاری بھی ہے اور سحری بھی ہے. اور حیدرآباد والوں کے لیے تو کیا ہی بات ہے یار، میں اگر وہاں ہوتا تو میں تو ڈیفینیٹلی آتا ہوں وہاں پہ. ایک بار پھر سے ریسٹورنٹ کا نام میں مینشن کر دیتا ہوں، متام شنواری ریسٹورنٹ. تو آپ لوگ کو ضرور جانا ہے. اور حیدرآباد والوں کے لیے رمضان المبارک میں مجھے نہیں لگتا کہ اس سے بھی بڑا گفٹ ہونا چاہیے. تھینک یو سو مچ. اور ٹرانسمیشن کو مزید آگے بڑھاتے ہوئے ہم چلتے ہیں اپنے کہاں جائیں، نعت خاں کے پاس چلتے ہیں. تو ٹرانسمیشن میں نعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم شامل کرتے ہیں اور حمزہ ہمارے ساتھ ہیں. آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ نعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کیجیے. جی اللہ سبحان اللہ جزاک اللہ. ماشاء اللہ، اللہ تعالیٰ آپ کی آواز میں مزید برکت عطا فرمائے. آمین ثم آمین. اور تیمور بھائی ہمارے ایک مہمان نے ہمیں جوائن کیا. جی ہمیں ہمارا جوائن کیا ہے آج محمد اسد صاحب نے. سی او ہیں آپ اسکائی ٹیک سول پرائیویٹ لمیٹڈ کے. آپ کو ایک دفعہ پھر ٹرانسمیشن میں خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. ماشاء اللہ آپ کی شرٹ اچھی لگ رہی ہے. تھینک یو، بہت بہت شکریہ. آپ کے پاس کلیکشنز ہے کافی. اچھا ماشاء اللہ. ٹرانسمیشن میں خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو. جی تیمور بھائی تو ہم چلتے ہیں ہمارے ٹاپک کی طرف. حضرت امی جان پہ ہماری تفصیل سے گفتگو ہوئی. کل مارکہ بدر شروع ہوا تھا کہ جب وہ 313 وہاں پہنچے تھے اس میدان میں، اور آج وہ مارکہ بدر لڑا گیا. امت کے لیے اس میں کیا میسیج ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. موجودہ دور کے حوالے سے میں چند نکات بیان کرنے کی کوشش کروں گا. اللہ پاک حاضری قبول فرمائے اور مجھے حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہم آمین. کیونکہ یہ جو موجودہ دور ہے نا بڑا ایڈوانس ہے. جی جی. اور سب سے زیادہ مشکل ہمیں وہاں پیش آتی ہے جب اسلام کا ایک ایسا رخ سوشل میڈیا پہ بیان کیا جاتا ہے اور اس کے پیچھے جو ہے وہ ایسی طاقتیں موجود ہیں، پوری لابی ہے، پوری لابی موجود ہے جو اسلام کو ہر طرح سے بدنام کرنے کے لیے پیش ہے. بالکل ایسا. اب یہاں پر کچھ غلطیاں ہماری اپنی بھی ہیں. ہم اسلام کو بہت مشکل بنا کے پیش کر رہے ہوتے ہیں. اسلام کی چیزوں کو، ان کے واقعات کو ہم صحیح پیمانے پہ پیش نہیں کرتے. آج میں وہ کوشش کر رہا ہوں کہ ان نکات کو آسان الفاظ میں بیان کروں تاکہ مسلمان اور اسلام جس طرح پہلے امن کا دائی تھا، اس دور میں بھی امن کا دائی ہے، اگلے دور میں بھی انشاءاللہ رہے گا. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ واقعہ ایسا ہے یوم بدر کا کہ اس کو مزید بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ سب جانتے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. اس دور کے حوالے سے جو نقطے ہیں وہ میں بیان کر رہا ہوں. پہلی بات یہ نوٹ کر لیں کہ جنگ اور جہاد میں فرق ہے. بالکل ٹھیک ہے. جہاد ظلم کے خلاف لڑا جاتا ہے، جنگ ظلم کے خلاف نہیں لڑی جاتی. جنگ کے اندر یہ نہیں دیکھا جاتا
کہ کون سچا ہے، کون حق پر ہے، کون ناحق پر ہے، بلکہ جنگ جو ہے وہ صرف اور صرف قوت اور اقتدار کے لیے لڑی جاتی ہے. صحیح. لیکن جب جہاد کی بات آتی ہے وہ حق اور سچ. وہ حق اور سچ کو دیکھتا ہے اور وہ صرف اور صرف ظلم کے خلاف لڑا جاتا ہے. کیا بات ہے. یہ پہلا واقعہ، یہ پہلی عظیم جہاد جو ہے جی. اسلام کا، جی. جو صرف اور صرف خالصتاً اللہ حق کے لیے اور اللہ کی ذات کے لیے لڑا گیا. ماشاءاللہ. اسلام کو جس انداز سے ہماری جنگوں کو پیش کیا گیا ہے جی اور ان جنگوں کو اس انداز سے پیش کر کے جو ایک لابی ہے وہ مسلمانوں کو آج بدنام کر رہی ہے اور دہشت گرد قرار دے رہی ہے وہ کہتے ہیں کہ تلوار کے زور پہ کہ تلوار کے زور سے اسلام پھیلا. اسلام تلوار کے زور سے نہیں پھیلا، اسلام محبت کے زور سے پھیلا. اگر اسلام کو تلوار کے زور سے پھیلانا ہوتا تو پھر یاد کریں وہ فتح مکہ واہ واہ کہ جس میں مسلمان پوری طاقت کے ساتھ، پوری قوت کے ساتھ مکہ پہنچے اور پھر اعلان کیا ہوا. یہ سوچنے کی بات ہے. تلوار لے کر کھڑے ہیں، یا رسول اللہ اجازت دیجئے میں گردنیں اتار دوں. لیکن وہاں ہو رہا کیا ہے، وہاں پر معلوم چل رہا ہے کہ مسلمان اور اسلام امن کا داعی کیا ہے. کہنے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ بالکل انسانی حقوق کی علم برداری کوئی کر ہی نہیں سکتا. سوال ہی پیدا نہیں. اس کی وجہ فتح مکہ ہے کہ نبی پاک علیہ نبینا علیہ السلام جب فتح مکہ میں داخل ہوئے تو آپ نے اعلان کیا کیا. وہ اعلان بھی جی سرخیوں پہ موجود ہے آج بھی، بالکل بالکل تاریخی حوالے ہیں. وہ بالکل ایسا وہ اعلان کیا ہے کہ کسی عورت کو ہاتھ نہ لگانا. عورت کی پاسداری، عظمت اور حرمت کا قائل بھی اسلام ہے. کسی عورت کو کچھ نہیں کہنا، بچے کو کچھ نہیں کہنا، بوڑھے کو کچھ نہیں کہنا، حتیٰ کہ جو شخص تلوار لے کر میدان میں نہ آ جائے اسے بھی کچھ نہ کہنا. اس سے بڑھ کر اسلام اور کیسا امن کا داعی ہو سکتا ہے کہ ایک شخص اگر سامنے آ گیا ہے لیکن وہ لڑنے کے لیے نہیں آیا ہے تو اسے بھی اجازت ہے کہ آپ اپنے گھر چلے جائیے. اور نبی پاک علیہ نبینا علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص اپنے دروازے بند کر لے اسے بھی کچھ نہیں کہنا. اس سے بڑھ کر اور امن اسلام کے اندر کہاں ہوگا. صرف اس شخص سے جہاد کرنا ہے جو باطل ہو، جو ظالم ہو، فاسق ہو، فاجر ہو اور دنیا کے اندر اسرائیل کی طرح امن خراب کر رہا ہو. تو تب اسلام کہتا ہے کہ آپ اس کے خلاف جہاد کریں. اب ایک اور بات میں کر رہا ہوں. جی بسم اللہ. جہاد جو اسلام کے اندر موجود ہے وہ کافر اور مسلمان کی لڑائی نہیں ہے. یہ بڑی اہم بات کرنے والا ہوں اس وجہ سے کہ ہمارے غیر مسلم احباب یہ مت سوچیں کہ جہاد جو ہے اسلام کے اندر وہ کفر اور اسلام کی لڑائی ہے. کفر اور اسلام کی لڑائی قطعاً نہیں ہے. وہی فتح مکہ میں دوبارہ یاد کرا رہا ہوں. اگر کفر و اسلام کی لڑائی ہوتی تو اس وقت کتنے کافر لوگ موجود تھے. آپ علیہ نبینا علیہ السلام اجازت دیتے کہ سارے کافروں کو چن چن کر ہلاک کر دیا جائے. کیا ایسا واقعہ ہوا؟ نہیں ہوا. تاریخ کا کوئی حوالہ ہمیں نہیں ایسا ملتا کہ جس میں آقا علیہ نبینا علیہ السلام یا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین یا اس کے بعد جتنی بھی اسلامی خلافتیں آئیں کہ کافر کو مارا گیا ہو. کافر کو کبھی نہیں مارا گیا، غیر مذہب کو کبھی نہیں مارا گیا. مارا گیا تو باطلین کو مارا گیا، ظالم لوگوں کو مارا گیا، فاسق لوگوں کو مارا گیا. یہ ہے اسلام کا پیغام. اور آج بھی باطل کو مارا جا رہا ہے، چاہے وہ بیرونی قوتیں ہوں، چاہے وہ اندرونی قوتیں ہوں، چاہے وہ ثانیہ جعفر ایکسپریس ہو، چاہے وہ ثانیہ آرمی پبلک اسکول ہو، چاہے وہ ثانیہ مدرسہ اقوڑا خٹک ہو، یا چاہے وہ ثانیہ وہ ہو جو عام پبلک کو دہشت گرد جو ہے وہ مار کے چلے جاتے ہیں. ان کے خلاف، ان باطلین کے خلاف آج بھی جنگ جاری ہو ساری اور قیامت تک جاری ساری ہے. یہ ہے اسلام. اسلام کبھی بھی آپ کو کافر کے خلاف کھڑا نہیں کرتا. اسلام ظالم کے خلاف کھڑا کرتا ہے اور یہی پیغام ہے اسلام کا. اور تمام اسلام کی جنگیں یہی پیغام دنیا کو دینے کے لیے آئیں گی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ. جزاک اللہ. بالکل جزاک اللہ. بہت شکریہ آپ کا. ماشاءاللہ بہت خوبصورت میسج گیا ہے بلال ہمارے ناظرین کے لیے. بے شک باتوں سے بالکل بے شک. اور عتیق صاحب تو ماشاءاللہ گفتگو اتنی خوبصورت کرتے ہیں ماشاءاللہ. بلال جی نہیں سر بالکل ماشاءاللہ. انداز بیاں اور آپ کی گفتگو کا انداز، ناظرین ایسے ہی تو آپ کی فین نہیں ہے نا. بالکل ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور جب آئے ہماری ٹرانسمیشن کو آپ نے ایک پھول کی طرح مہکا دیا ماشاءاللہ اپنی خوبصورت گفتگو سے. بلال سر کی جانب اگر خوشبو کی بات ہو ہی رہی ہے تو پھر ہم خوشبو والے کے پاس چلے جائیں. حضرت میرا ایک سوال تھا آپ سے. آپ ماشاءاللہ پروفیشنل نعت خواں ہیں، آپ باقاعدہ نعت خوانی کرتے ہیں، لیکن آپ اس کے ساتھ اپنا بزنس کا برانڈ بھی لے کے چل رہے ہیں. آپ نے اپنے نعت کو بزنس نہیں بنایا. ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے نعت خوانوں نے فل ٹائم بزنس کو بنا لیا ہے. تو یہ
پیغام کیا جانا چاہیے آج کے؟ آپ بھلے کسی بھی شعبے میں ہو، مذہبی کسی شعبے میں ہو، لیکن آپ کو اپنا بزنس ایک اسٹیبلش کرنا چاہیے. اس پہ بالکل ایسا ہی ہے. دیکھیں یہی سوچ لے کے میں چلا تھا، کیونکہ جس وقت میں نعت خوانی کی فیلڈ میں آیا نا بہت چھوٹا تھا. میں دیکھ رہا تھا جب ہمارے ساتھ نعت خواہ تھے تو ان کا ٹارگیٹ یہی ہوتا تھا کہ یار کہیں محفل میں جائیں تو کچھ مل جائے، کچھ مل جائے. بالکل. پھر جس دن کوئی نہ دے تو ان کو بڑا ناراضگی فیل ہوتی تھی. تو میں نے کہا یار یہ چیز، اور الحمدللہ جو ہوتی ہے نا اخلاص، اس میں کس کو ناراضگی؟ پڑھنے والے کو؟ پڑھنے والے کو. وہ بس وہ کہ یار کیوں نہیں ملا. ہاں صحیح. میں دیکھتا تو الحمدللہ مجھے گھر سے اتنی اچھی تربیت ملی ہے. ماشاءاللہ. والد صاحب شروع سے جب سے میں 7 سال کا تھا پہلی دفعہ پڑھا تو آج تک کہ بیٹا کبھی اس نیت سے نہیں جانا کہ وہاں سے کچھ ملے گا. صحیح. یہ دینے والے الحمدللہ بہت کچھ دیتے ہیں. بالکل کبھی اس ٹارگیٹ پہ نہیں گیا، صرف اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے جاتا ہوں الحمدللہ. اور پھر اللہ اتنا نوازتا ہے. اور پھر ظاہر سے بات کاروبار میں وہ برکتیں دیکھتا ہوں میں جو نارملی نہیں ملتی بے شک. کہ وہ میرا ٹارگیٹ ہے کاروبار جو کرنا ہے، اس سے پیسہ کمانا، اس کے حلال کمانا ہے. نعت خوانی صرف اور صرف اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے کرنی. تو یہ کاروبار آپ کو کیا اپنے فیملی سے انہیرٹ ہوا تھا؟ جی بالکل ایسے ہی ماشاءاللہ. اور ہمارے ساتھ طیبہ بھی ماشاءاللہ سے ایک بہت خوبصورت ثنا خواں ہے، اور وہ بھی الحمدللہ جب پڑھتی ہیں تو، اور یقیناً جو ابھی ہم بات کر رہے تھے کہ ان چیزوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، تو ہم آپ کی جانب آتے ہیں اور آپ سے پوچھتے ہیں کہ جب آپ نے شروع کیا تو آپ ڈفرینٹ چینل پہ ماشاءاللہ سے جاتی ہیں سب چیزیں، تو آپ کو کیا کیا چیز فیس کرنی پڑی؟ چیز ایک بڑی تلخ حقیقت ہے آپ کی اس بات سے. جب آپ حضرت سے پوچھ رہے تھے مجھے یاد آیا کہ میں جب کلام پڑھنے یا نعت خوانی میں جب میلاد میں جاتی تھی نا تو میں کوئی ہدیہ نہیں لیتی تھی. میں نہیں لیتی تھی. ابھی بھی میری عادت ہے میں نہیں لیتی. جو آپ نے دیا خوشی خوشی قبول کر لیا، جو تحفہ ہے بیسکلی. ٹھیک ہے. لیکن بیچ میں کچھ جب میں نے باقاعدہ چینلز پر آ کے میں نے سٹارٹ لیا تو کچھ ریومرز میرے ساتھ کے ہی جن کو میں جانتی تک نہیں، لیکن ان لوگوں نے میرے لیے ایسے ایسے الفاظ استعمال کیے کہ یہ تو 2-2 ہزار روپے میں اویلیبل ہو جاتی ہے. وہ الفاظ جو آج بھی مجھے بڑی تکلیف دیتے ہیں، کیونکہ میں کہتی ہوں کہ آپ اگر میرے بارے میں کچھ غلط سوچتے ہیں یا منفی سوچ رکھتے ہیں، آپ آئیے مجھ سے بات کیجئے، دو بدو گفتگو کیجئے، پھر آپ جانیں گے مجھے بھی اور میں جانوں گی آپ کو بھی. کیونکہ جب تک آپ جانیں گے نہیں آپ کسی کے بارے میں اس طرح کی غلط افواہیں نہیں پھیلا سکتے. بالکل ٹھیک کہہ رہی. اس کے بعد جا کے میں نے کچھ رقم، میں نے کہا کہ چلے اب بول دیتی ہوں کہ کچھ رقم کی میں نے فرمائش کی کہ بھائی اس کے اندر آپ مجھے جو آپ کا دل کرے کر سکے. اس کے بعد بھی انہی لوگوں نے مجھے پھر نیگیٹو پوائنٹ بھی لینا شروع کیا. تو اس کے بعد لبے لباب یہ ہوا کہ میں نے اپنے آپ کو جو ہے نا بالکل یوز ٹو کر لیا کہ اب آپ جو بولو مجھے فرق نہیں پڑتا. صحیح بات ہے. تو اگر آپ کو مارکیٹ میں رہنا ہے یا آپ کو فیلڈ میں آنا ہے، آپ کو اپنی زندگی گزارنی ہے، تو آپ کو ان ساری چیزوں سے پھر پرے ہونا پڑے گا، کرنا پڑتا، ورنہ پھر آپ کو کافی چیزیں آپ فیس کرتے رہیں گے. اور اس سے یہ جو چیزیں مل رہی ہیں نا بیسیکلی ہماری سیکھ ہے. بالکل بہت اچھی. یہ جتنے میرے لیے جتنے بھی ریومرز ہوتے ہیں نا میں ان کو شکریہ ادا کرتی ہوں کہ آپ کی وجہ سے آج میں یہاں بیٹھی ہوں. کیا بات ہے ماشاءاللہ. دیکھیں یہ پازیٹیو سوچ ہے، یہ پازیٹیوٹی ہونی چاہیے، پازیٹیو سوچ ہے. اور دیکھیں ناظرین، آپ لوگ کے پروفیشنل میں نہیں کسی بھی شعبے میں آپ چلے جائیں تو آپ کو باتیں کرنے والے زیادہ ملتے ہیں، اپریشیٹ کرنے والے بہت کم ملتے ہیں. اپریشیٹ کا جو آغاز ہوتا ہے وہ آپ کی فیملی سے ہوتا ہے، سب سے پہلے آپ کے پیرنٹس سے ہوتا ہے، اس کے بعد کہیں جا کے آپ کی فیملی ہوتا ہے، دین باہر تو آپ کسی سے ایکسپیکٹ کر ہی نہیں سکتے. اور یہ بہت اچھی بات آپ نے کی. اچھا بہت سے ایسے بھی ہوں گے، آپ کے فرینڈس بھی ہوں گے آپ کے بھی، کہ جنہوں نے یہ شروع کی اور اگر اس طرح کی انہوں نے باتیں سنی تو انہوں نے بیک آؤٹ کر دیا. اب ایسا بھی ہوتا ہوگا؟ بالکل ایسا نہیں ہوتا. اچھا ماشاءاللہ. پھر یہ دیکھیں کہ جن کے لیے پڑھتے ہیں وہی ان کو ہمت دیتے ہیں. بالکل. میں نے آپ سے پچھلی بار بھی کہا تھا نا، تیمور بھائی اکثر مجھے کہتے ہیں طیبہ آپ بہت پیارا پڑھتی ہیں، جب اہل بیت کی بات آتی ہے تو آپ ڈوب جاتی ہیں. تو میں نے آپ سے پہلے بھی کہتی کہ میرا اس میں کچھ نہیں ہے، یہ صرف ان کی عطا ہے. میں کانس رہی ہوں، میں بیمار ہوں، لیکن جب میں کلام پڑھنے پہ آتی ہوں نہ کھانسی آتی نہ بیماری نہیں آتی. بالکل صحیح بات ہے. یہ ان کی عطا ہے. ہاں ورنہ ماشاءاللہ پوری ٹرانسمیشن میں تھوڑی سی ہوتی ہیں بیمار، لیکن جب کلام پڑھنے لگتی ہیں تو بالکل بہتر ہوتی ہے. بالکل ماشاءاللہ. جزاک اللہ. اللہ تعالیٰ آپ دونوں کی آواز میں مزید برکت عطا فرمائے اور ایسے لوگوں سے بہت دور رکھے آپ کو اور بہت ترقی کریں آپ لوگ. بلال یہ میرے لیے موٹیویشن ہے. نہیں لیکن موٹیویشن کی بھی ایک حد ہے نا. اب ماشاءاللہ سے آپ ایک مقام پہ ہیں تو اب تو آپ کو اپریشیٹ کی ضرورت ہے کہ آپ اور آگے جائیں اور اللہ تعالیٰ آپ کو اور مزید دونوں کو آگے لے کے جائے. ناظرین ہم جاتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کی جانب، انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی بریک کے بعد. ٹرانسمیشن سحر رمضان پاورڈ بائی بنو یوتھ کی آواز. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ٹرانسمیشن سحر رمضان پاورڈ بائی بنو یوتھ کی آواز. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
اور بریک سے پہلے ہماری ماشاءاللہ سے خوبصورت آج کا جو ہمارا موضوع ہے اس پہ گفتگو ہوئی، اس کے ساتھ ساتھ ہم نے خوبصورت آوازیں شامل کی، اور ابھی ہمارے بہت اچھے مہمان ہیں جو کہ ہمارے سیگمنٹ ان کا ہوتا ہے ماشاءاللہ سے بہت اچھا، اور سیکھنے کا ٹیکنالوجی کا اور سیکھنے کا سیگمنٹ ہوتا ہے، اس سے ہم بہت ساری چیزیں سیکھتے ہیں. اور اسپیشلی ناظرین میں وہ چیز کہنا چاہوں گا جو اب کا دور چل رہا ہے سوشل میڈیا کا، اس میں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں کہ میں نے لاسٹ ٹائم بھی کہا تھا کہ کچھ بھی لوگ بزنس اسٹارٹ کرنا چاہیں، جتنا بڑا بھی بزنس ہو، جب تک آپ کا سوشل میڈیا اسٹرانگ نہ ہو تو آپ پبلش پراپر وے میں ہوتے ہی نہیں ہے. تو آج کا سوال بھی آپ سے یہی ہے. محمد اسد میرے ساتھ موجود ہیں. مجھے یہ بتائیے کہ کل جو ہم نے گفتگو کی ماشاءاللہ سے اس سے لوگوں کو بہت اویئرنیس آئی، آج بھی ہم تھوڑی اسی طرح کی انفارمیشن کی طرف جائیں گے. مجھے بتائیں کہ جو بہت سارے لوگ اکثر بزنس اسٹارٹ کرتے ہیں رائٹ، اور وہ اپنا برانڈ اسٹارٹ کرتے ہیں آن لائن، اس کے بعد وہ سوچتے ہیں کہ ہم کوئی آؤٹ لیٹ لیں گے، کسی جگہ پہ جائیں گے، اور آپ کو پتا آؤٹ لیٹ لینا از ناٹ ایزی. برانڈ آج کل بہت زیادہ ہیں، تو ہر بندہ اسٹارٹ کرتا ہے کہ ہم چھوٹے سے اسٹارٹ کریں پھر اوپر جائے. تو ان کے لیے کیا میسج ہے اگر ہم اپنی کوئی ویب سائٹ اسٹارٹ کرتے ہیں، ہم اپنے سوشل میڈیا کے اکاؤنٹس اگر کرتے ہیں تو ہمیں اس پہ کیسے پروموشن ملے گی؟ اور جیسے بہت سارے پلیٹ فارم ہو گئے، اف آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ انسٹاگرام، فیس بک، ٹویٹر، یوٹیوب، بہت ساری چیزیں، اگر ہمیں اس پہ اکاؤنٹس اپنے اسٹارٹ کرنے ہوں اور بزنس کو ہمیں پروموٹ کرنا ہو تو کس طرح کریں گے؟ جی سب سے پہلے اب جو ماڈرن زمانے میں ویب سائٹ ڈیولپمنٹ ایک بہت زبردست پلیٹ فارم ہے. اب کوشچن یہ ریز ہوتا ہے کہ ہم ایزیلی ویب سائٹ کیسے بنا سکتے ہیں. ایزیلی ویب سائٹ بنانے کے لیے ہمیں سب سے پہلے ایک ڈومین پرچیز کرنا پڑتا ہے. صحیح. واٹ از دی ڈومین؟ ڈومین بیسیکلی نیم ہے، جیسے daraz.com. اب دراز جو ہے وہ نام ہے. اب ہم اس میں کوئی بھی نام رکھ سکتے ہیں جو ہمیں پسند آ رہا ہو. اگر وہ اویلیبل ہوگا تو ہم اس کو بائی کر سکتے ہیں، لائک $10 $20. اور اگر وہ بہت چھوٹا نام ہے تو بہت مہنگا بھی مل سکتا ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد ہمیں ہوسٹنگ پرچیز کرنی ہوتی ہے. اچھا. تو ہوسٹنگ وہ جگہ ہوتی ہے جہاں پہ ہمارا سارا کا سارا ڈیٹا جو ہے ویب سائٹ کا وہاں پہ اسٹور ہوتا ہے. اچھا، ویری نائس. اور جو ویب سائٹ ہے پھر ہماری اس ہوسٹنگ کے اوپر جو ہے وہ ہم لوگ پوری ڈیولپ کر کے وہاں پہ ہم ہوسٹ کر دیتے ہیں. اس کے بعد ہم اس کو رن کرتے ہیں. اس سے کوئی بھی برانڈ ہو اس سے جو ہے وہ بہت پروفیشنل نظر آتا ہے اگر ہماری ویب سائٹ پوری بنی ہوئی ہے. ڈیفینیٹلی، بالکل. اچھا ایک چیز مجھے اور یہ بتائیے کہ آپ دیکھیں جب بھی ہم کچھ شروع کرتے ہیں نا، اپنے اکاؤنٹس تو بنا لیتے ہیں ہم سوشل میڈیا پہ، لیکن جب جیسے کہ آپ نے کہا اگر ہم ویب سائٹ پہ آتے ہیں تو اکثر لوگوں کے مائنڈ یہ ہوتے ہیں کہ نہیں یار ویب سائٹ تو بہت ایکسپینسو ہوتی ہے اور اس پہ نہیں جائیں گے، ہم چھوٹے اپنے اکاؤنٹس بنا لیں. تو اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے کہ از اٹ ٹرو ویب سائٹ مہنگی ہوتی ہیں یا ایزی ٹو یوز ویب سائٹ بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ اب جو ہے ورڈپریس، جملہ، وکس، یہ ایسے پلیٹ فارم ہیں جہاں پہ صرف کسٹمائز ٹولز ہیں. اچھا. صحیح. جو آپ آن لائن خود بھی سیکھ کے ایک چھوٹی سی ویب سائٹ بنا سکتے ہیں. لیکن اگر آپ بڑی ویب سائٹ بنانا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو پیور کوڈ کی طرف جانا ہوتا ہے، جو PHP، لاراویل اور ایسے اچھے پلیٹ فارم موجود ہیں جو آپ یوٹیلائز کر کے اور ایک بڑی ویب سائٹ بنا سکتے ہیں. ماشاءاللہ. دیکھیں ناظرین، انہوں نے آپ کو پلیٹ فارم تو بتایا، ساتھ ساتھ ویب سائٹس کے نام بھی بتائیں کہ اگر آپ جو اور یہ ایسے ہی ہے کہ جو افورڈ کر سکیں آپ اس پہ جائیں. جی بالکل ایسے ہی ہے. صحیح. اچھا ایک چیز اور بھی ہے کہ ایک تو بہت بڑے ہم برانڈ اسٹارٹ کرتے ہیں، ایک ہم چھوٹے اسٹینڈ کرتے ہیں، تو اس پہ کیا ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہمیں ویب سائٹ سلیکٹ کرنی پڑتی ہیں یا کیا؟ دیکھیں اگر ہم کوئی بڑا برانڈ اسٹارٹ کرنے جا رہے ہیں تو اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہمارا کوڈ جو ہے وہ ہم خود سے کریں. یعنی ہم PHP کی طرف جائیں، کوڈینیٹر کی طرف جائیں، یا کسی بڑے پلیٹ فارم کی طرف جائیں. صحیح. تاکہ وہ کہتے ہیں نا ایک کرائے کا گھر بھی ہوتا ہے اور ایک اپنا گھر ہوتا ہے. بالکل. تو ورڈپریس جو ہے وہ آلریڈی کسی اور کا پلیٹ فارم ہے. ٹھیک ہے. تو وہاں پہ ہمیں اسی کے اوپر انحصار کرنا پڑتا ہے. تو ہمارا اپنا پلیٹ فارم ہونا چاہیے، یعنی کہ ہمارا اپنا کوڈ ہونا چاہیے اگر ہم ملٹی وینڈر کی طرف جاتے ہیں. صحیح. اچھا مجھے ایک چیز یہ بتائیں کہ جیسے کہ ہم جو بھی بات کرتے ہیں تو آبویسلی ہم ناظرین کی اویئرنیس کے لیے بات کرتے ہیں کہ ہماری ٹرانسمیشن کا یہی ہے کہ ہم مذہبی اور بزنس ہم ساری چیزیں آپ کو سکھائیں. تو مجھے بتائیں کہ جو ناظرین ہمیں دیکھ رہے ہیں اگر وہ ڈیفینیٹلی ماشاء اللہ سے آپ کے پاس بہت انفارمیشن ہے بیکاز دس از یور پروفیشنل، تو اگر وہ آپ سے رابطہ کرنے چاہے یا ویب سائٹس کے تھرو یا بہت ساری چیزوں کے تھرو، تو کس طرح سے آپ سے کانٹیکٹ کریں گے؟ جی مجھ سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. میرا نمبر ہے 0318 1220 پہ آپ رابطہ کر سکتے ہیں. باقی ہمارا آفس بھی ہے بیانی سینٹر میں 147 اسکائی ٹیک سول پرائیویٹ لمیٹڈ کا میں آنر ہوں. الحمدللہ 2 کمپنیز میرے نام پہ رجسٹرڈ ہیں اس وقت پاکستان میں. CEO دونوں کمپنیز کا ہوں میں. علاج آن لائن پرائیویٹ لمیٹڈ کا بھی آنر ہوں. گریٹ. اور ٹائمنگ بھی میں چاہتا ہوں کہ ساتھ ساتھ بتا دیں، رمضان کی ٹائمنگ بتا دیں. اس سے 24 آور سروس ہے.
क्योंकि ऑनलाइन का तो मकसद ही यही है कि 24 आवर हमारी सर्विस। ऑफिस टाइमिंग भी 24 आवर? जी, अगर ऑफिस में लोग नहीं भी मौजूद होते तो ऑनलाइन अच्छा होते हैं, क्योंकि पूरी दुनिया का ही हमारा बिजनेस है। ओके, ऑनलाइन बिजनेस का मकसद ही यही है कि क्योंकि आपको पता है कि यूके का टाइम बिल्कुल अलग होता है, यूएस का टाइम अलग है। आई गॉट इट डेफिनेटली। अगर इनका ऑनलाइन बिजनेस है तो आपको भी ऑनलाइन 24 आवर रहना पड़ता है ना, तभी आप प्रोवाइड कर सकते हैं। बल्कि हमारे तो सॉफ्टवेयर ऐसे भी चल रहे हैं इस वक्त कि अगर हम थोड़ी देर के लिए अगर हम उसको रोकते हैं तो वो तो फिर हमारे पास कॉल्स आने लग जाएंगी उनकी, क्योंकि ई कॉमर्स के जो हमारे कोरियर के सॉफ्टवेयर चल रहे हैं उसमें तो बिल्कुल भी समझ लें कि 10 मिनट का भी ब्रेक नहीं होता। यकीनन इसके लिए टीम भी आपके पास बड़ी होगी। अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह माशाल्लाह। हम आपकी जानिब दोबारा आएंगे, बिकॉज जितने भी सवाल करें वो कम है, बस ट्रांसमिशन है, लेकिन इसको साथ साथ लेके हमें और चीज़ें भी चलनी है। जी तैमूर भाई। जी, हम चलते हैं अतीक साहब की तरफ। हमारा जो आज का एक सेगमेंट था, हमने अम्मी जान पे बात किया, फिर हम बदर के ऊपर कुछ बात कर रहे थे, ग़ज़वा बदर के ऊपर। मैं कुछ आपसे जानना चाहूँगा हालात व वाक़ियात जो बदर के थे। 313 थे लेकिन 1000 पर गालिब आ गए, वो क्या फैक्टर थे, कौन सी ईमानी कुव्वत थी जिन्होंने 313 को 1000 पे हावी कर दिया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बड़ी सादा सी एक मिसाल है। 2 फैक्टर मेरे लिहाज से बड़े अहम हैं। बिल्कुल। एक मोहब्बत और दूसरा ईमान। माशाल्लाह, क्या बात है, खूबसूरत आगाज किया। देखें, जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आम आवाम के सामने इजहार वही किया, जी 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 बिल्कुल, तो कई ऐसे अफराद थे जो अपने थे मुखालिफिन बन गए। सही, माशाल्लाह। अब रब ताला ने अपने महबूब के लिए कुछ खास बंदों का चुनाव करना था, जो रब बेहतर जानता है। क्या बात कि मुझे अपने महबूब के लिए ऐसे कौन से महबूब दरकार हैं जो मेरे महबूब को अपना महबूब समझे। क्या बात है, क्या बात है। कहते हैं ना, हजरत यूसुफ अला नबीना अलैहिस्सलाम को देखकर मिस्र की औरतों ने उंगलियां काटी। तो मैं कहता हूं, जब मेरे हुजूर सल्लल्लाहु अला नबीना अलैहिस्सलाम की बारी आई तो मेरे आका सल्लल्लाहु अला नबीना अलैहिस्सलाम के देखकर लोगों ने अपनी गर्दनें उड़ाने के लिए वाह 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 वाह। तो ये ईमान का फैक्टर था, ये मोहब्बत का फैक्टर था कि न जन्नत देखी न दोजख देखी, बस मान लिया, ना खुदा देखा, वाह वाह, ना रब के का अर्श देखा, सिर्फ देखा वो वादा देखा जो नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाया। यही वजह है कि हजरत जिब्राइल अला नबीना अलैहिस्सलाम, हजरत जिब्राइल जो है अलैहिस्सलाम जो है वो आप अला नबीना अलैहिस्सलाम के पास तशरीफ लाते हैं जी, और फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह, ये जो मुसलमान बदर हैं इनको आप जुमला मुसलमानों पर क्या फोकियत देते हैं? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि नबीना अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ये तमाम मुसलमानों से सबसे ज्यादा अफजल तरीन जमात है। सुभान अल्लाह। और फिर जिब्राइल अमीन ने फरमाया कि या रसूल अल्लाह, फरिश्तों भी तो इसमें मौजूद हैं। तो आपने फरमाया जो फरिश्ते इसमें मौजूद हैं वो तमाम फरिश्तों से अफजल हैं। तो सबसे बेहतरीन फैक्टर ये था कि ईमान था, और अंधा ईमान। यही वजह है कि अल्लाह तबारक व तआला ने जब वो 313 बदरी सहाबा को अपने महबूब पर मोहब्बत लुटाते हुए देखा, बिल्कुल, तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, नबी पाक अलैहि अलैहिस्सलाम की हदीस मुबारक है कि अल्लाह का फरमान है कि ये जो 313 बदरी हैं ना, इनको अल्लाह तबारक व तआला ने ख़ास मकाम अता फरमाया है। वो मकाम क्या है? ये दुनिया में रहकर जो चाहे मर्जी करें, अल्लाह तबारक व तआला इनसे राजी है। सुभान अल्लाह। क्यों? उसकी सबसे बड़ी वजह ये है, ये वो वक्त था कि जिसमें नबी पाक अलैहिस्सलाम के अपने भी साथ छोड़ चुके थे, बिल्कुल, और इस वक्त उन लोगों ने साथ दिया, उन सहाबा ने साथ दिया जिन्होंने बिन देखे अल्लाह को ईमान लेकर आए। ये वो फैक्टर थे जो ईमान के तौर पर भी थे और मोहब्बत के तौर पर। हुज़ूर सल्लल्लाहु की तरबियत भी थी ना, वो उन 313 जो साथ थे शुरू में, खुसूसी तरबियत थी अल्लाह के नबी की उनके साथ, और मतलब ऐसे ही तो कोई जान लुटाने को तैयार नहीं हो। सबसे बड़ी तरबियत शफकत थी, बिल्कुल, क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि नबीना अलैहिस्सलाम ने, जैसे मैंने पहले जिक्र किया ना, कि इस्लाम जो है वो तलवार से नहीं फैला, बिल्कुल, हमेशा मोहब्बत से फैला है। और यही मोहब्बत अल्लाह तबारक व तआला ने उन ईमान वालों के दिलों में डाल दी थी, और इसी मोहब्बत के आशिक थे वो नबी पाक अलैहि नबीना अलैहिस्सलाम के सामने। मोहब्बत का जज्बा ये था कि 2 छोटे छोटे बच्चों ने अबू जहल का कत्ल कर दिया। अब आप देखें उन छोटे बच्चों को किसने, जी हाँ, ये मोहब्बत का जो सबक दिया है, ये किसने अता किया? ये वही सबक है जो नबी पाक अलैहि नबीना अलैहिस्सलाम कोई एक मैसेज अगर आप अम्मी जान का आज भी आई दिन है और बदरी साहबी का भी आई दिन है, ग़ज़वा बदर का, आज उम्मत को इन दोनों से
کیا سیکھنا چاہیے مشترکہ طور پر اگر کچھ بتانا چاہیں؟ سیدنا عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے تو میں یہ بات کروں گا کہ ہماری آج کی جو خواتین ہیں وہ رول ماڈل اگر بنانا چاہتی ہیں نا تو ازواج مطہرات کو بنائیں، کیونکہ ان سے بڑھ کر ہمارے لیے نہ دنیاوی لحاظ سے کچھ اور ہے یعنی کہ دینی لحاظ سے. اور جہاں تک بات ہو گئی بدری صحابہ کی، تو عشق جو ہے نا وہ پہلے بھی جنت لے کے جائے گا، عشق جو ہے قیامت تک بھی جنت میں لے کے جائے گا. جس طرح بدری صحابہ نے نبی پاک علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سے عشق کیا نا، تو آج کا عاشق بھی جو ہے نبی پاک علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس اور حرمت کے لیے جب اپنے آپ کو پیش کرتا ہے نا، تو وہ بھی انشاءاللہ اس پر بھی اللہ پاک نے اپنی رحمت برسانی اور جنت اس پر بھی واجب ہو جائے گی. اور ہمیں یہاں سے سیکھنا چاہیے کہ اسلام امن کا داعی ہے اور امن کے لیے آیا ہے، اور انشاءاللہ قیامت تک کے لیے امن کے ساتھ غلبے میں رہے. بالکل انشاءاللہ. جزاک اللہ. اور ہمیشہ کی طرح بہت خوبصورت انداز میں آپ نے آج کا اسپیشل جو ہمارا موضوع تھا، مجھے بہت سننے میں بہت کچھ سیکھا میں نے، اور آئی ایم شیور کہ ہمارے ناظرین بھی بیٹھتے ہی اسی لیے ہیں کہ آپ لوگوں سے بہت کچھ سیکھیں. ہماری کوشش ہوتی ہے ہم اور ناظرین آپ سے بہت کچھ سیکھیں. جزاک اللہ ٹرانسمیشن میں آپ کا آنے کا. اور تیمور بھائی کیوں نہ اتنی خوبصورت گفتگو چل رہی ہے، خوبصورت ہماری رحمتوں و برکتوں کی محفل چل رہی ہے، تو کیوں نہ ہم بلال سر کی آواز شامل کریں. تو آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ نعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کیجیے. بسم اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. واقعی بہت ہی خوبصورت جی بالکل ماشاءاللہ. پیارے آقا کی شان جو بیان کر رہے تھے، یہ لوگ بغیر دیکھے اپنی گردنیں کٹانے والے. کیا بات. بالکل اسی مناسبت سے کلام میرے ذہن میں آیا. ماشاءاللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جزاک اللہ. اللہ تعالیٰ آپ کی آواز میں مزید برکت عطا فرمائے، اور ٹرانسمیشن میں آنے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ. اور مزید ٹرانسمیشن کو آگے بڑھاتے ہوئے ہم محمد اسد کے پاس ایک بار پھر سے ہم ان کے پاس آئیں گے. اچھا میرے مائنڈ میں کچھ سوال آئے تو اس ٹائم بھی، لیکن یہ کہ ہمیں اپنا موضوع کا بھی کنٹینیو کرنا. تو مجھے یہ بتائیں کہ جیسے کہ ہم بات کر رہے تھے سوشل میڈیا پہ، رائٹ، اکاؤنٹس پہ ہم بات کر رہے تھے، ہم ویب سائٹس پہ بات کر رہے تھے. مجھے بتائیں کہ اب جو بہت سارے اکاؤنٹس اچھی ان کی ریچ ہو جاتی ہے، اچھے بڑے اکاؤنٹس بن جاتے ہیں سوشل میڈیا، اگر وہ ہیک ہو جاتے ہیں ہم سب کے، تو اس پہ کیا کہنا چاہیں گے کہ وہ اس پہ کیا ہوتا ہے؟ کیونکہ آپ کو پتہ ہے جن کے اکاؤنٹس ہوتے ہیں ان کی وہ سالوں کی اس پہ محنت ہوتی ہے. اگر ہم برانڈ کی بات کریں تو ان کی سالوں کی محنت ہوتی ہے، ایز اے آرٹسٹ، ایز اے پرفارم جو بھی ہے ان کی بہت ہوتی ہے. تو اس کے لیے کیا کرنا چاہیے اگر ہے؟ دیکھیں سب سے پہلے تو ہم اس پہ بات کرتے ہیں کہ ہمیں ہیکنگ سے بچنا کیسے چاہیے. بالکل، تاکہ ہم اس کا شکاری نہ ہوں، اور اگر ہو جائیں تو اس سے کیسے بچیں. دیٹس ویری نائس. بالکل ایسی بات ہے. ایزیلی بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ جب بھی آپ کوئی بھی اکاؤنٹ کریٹ کرتے ہیں تو آپ کو اس میں 2 فیکٹر جو ہے وہ ایکٹیو رکھنا چاہیے. 2 فیکٹر اتھینٹیکیشن یہ ہوتی ہے کہ آپ اپنا نمبر اور ای میل دونوں کے اوپر ایک کوڈ جاتا ہے، اس سے جو ہے وہ آپ کا اکاؤنٹ ویریفائی ہو جاتا ہے. اور اللہ نہ کرے اگر آپ کا اکاؤنٹ کہیں چلا جاتا ہے تو آپ ایزیلی اس کو ریکور کر لیتے ہیں. اچھا صحیح ہے. تو یہ بڑا اچھا ایک ٹول ہے. ٹھیک ہے. تو یہ تو ہو گیا بچنے کا. جی اب وہ کور کیسے کرنا وہ انشاءاللہ ہم بریک کے بعد آئیں گے. ٹھیک ہے ناظرین، جاتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کی جانب. انشاءاللہ ملاقات ہوگی آپ سے بریک کے بعد. ٹرانسمیشن سحر رمضان پاورڈ بائی بنو یوتھ کی آواز. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. کہتے ہیں ناظرین ٹرانسمیشن سحر رمضان پاورڈ بائی بنو یوتھ کی آواز. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی تیمور بھائی جی ویلکم بیک. اور ہم چاہتے ہیں کہ اگر ایک خوبصورت سی آواز اس محفل میں ہم شامل کریں. بالکل بالکل. بسم اللہ. طیبہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کریں. میں آپ کو ایک کلام سناتی ہوں جس کا آپ تھوڑی دیر پہلے تذکرہ کر رہے ہیں. جزاک اللہ. آپ کی فرمائش. جزاک اللہ. اللہ تعالیٰ آپ کی آواز میں مزید برکت عطا فرمائے. اور ناظرین ہم جاتے ہیں ایک چھوٹی سی اذان بریک پہ. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. ٹرانسمیشن سحر رمضان پاورڈ بائی بنو یوتھ کی آواز. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. کہتے ہیں ناظرین ٹرانسمیشن سحر رمضان پاورڈ بائی بنو یوتھ کی آواز. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اور ابھی ہمارے 2 خاص مہمان نے ہمیں جوائن کیا جو کہ ہمارے دل کے بہت قریب ہیں اور ہماری اسٹرانگ ٹرانسمیشن کا حصہ ہے. جو ان میں سے ایک بھی اگر آگے پیچھے ہو جائیں تو
آپ بھی ان کا ویٹ کرتے ہیں اور ہم تو ان کو کرتے ہی کرتے ہیں. تیمور بھائی آپ لیں گے؟ جی 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 بالکل ہمارے ساتھ موجود ہیں, ہمارے بہت خاص بزنس پہ آپ کو ایڈوائز کرتے رہتے ہیں, مختلف آئیڈیاز سے آپ کو روشناس کراتے ہیں. آپ سمجھ گئے ہوں گے جناب طاہر رحیم صاحب, آپ روح رواں ہیں السید بلڈرز اینڈ ڈیولپرز کے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. کیسے مزاج ہے آپ؟ آپ سنائیے, خیریت سے ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ ماشاءاللہ, آپ اچھے لگ رہے ہیں. بہت شکریہ. اور آج ہم آپ سے انشاءاللہ اچھی اچھی باتیں بھی کریں گے بزنس کے. انشاءاللہ. اور ہم اب آپ کو اگلے مہمان سے ملواتے ہیں, اور وہ ماشاءاللہ سے ہمارے ہیلتھ کے سیگمنٹ کو لیڈ کرتے ہیں, اور یقیناً آپ سمجھ گئے ہوں گے کل ہمارے ساتھ وہ نہیں تھے, کل ایبسنٹ تھے, اس پہ بھی انشاءاللہ ہم بات کریں گے. ڈاکٹر ثناء اللہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں ڈاکٹر صاحب, آپ ٹھیک ہیں؟ ماشاءاللہ سے آج فریش لگ رہے ہیں, لگتا ہے کل نیند پوری کی ہے آپ نے. جی 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 بالکل ماشاءاللہ. اور یہاں ناظرین آپ کا ویٹ کر رہے تھے, ہماری پوری ٹرانسمیشن آپ کا ویٹ کر رہی تھی. ڈاکٹر صاحب آپ طاہر بھائی آپ کو کال کر رہے تھے, ڈاکٹر صاحب سو رہے تھے. جی میں نے جب کال کیا اس ٹائم پہ سحری کا ٹائم ہو چکا تھا ایکچوئل. اچھا, تو اس میں تھوڑا سا مصروف تھے. ویسے طاہر بھائی یہ ویسے کال نہیں اٹھاتے, اور پھر آپ کی کال نہیں اٹھاتے کیوں, کیا وجہ کیا؟ ان کو پتا ہے کہ جب ان کو کال کریں گے, جب ان کی چھٹی ہوئی ہے, ہاں تو کوئی نہ کوئی گلا شکوہ تو ہونا ہے ان سے. پھر بالکل صحیح. تو انہوں نے کہا گلے شکوے سے بچنے کے لیے میں اگلے دن خود ہی چلا جاؤں گا. تو پھر کیا کیا جائے ان کے ساتھ, کوئی نہ چھوڑ دیا جائے؟ نہیں, ایسے کیسے نہیں نا, بالکل جی. کوئی نہ کوئی پنشمنٹ ہونی چاہیے. کیا ہونی چاہیے ڈاکٹر صاحب, آپ خود ہی بتائیں. آپ لوگ ڈیسائیڈ کر لیں, آپ لوگ بڑے ہیں سارے. اوہ مائی گاڈ, کیا بات ہے. ہاں اچھا لاسٹ ٹائم ہوئی تھی. لاسٹ ٹائم, وہ لاسٹ کی تھی نا, ابھی کیا تو ڈبل ٹریٹ ہوگی. ابھی عید کا کوئی گفٹ وفٹ آ رہا ہے آپ کی طرف سے ہمیں؟ ڈبل ٹریٹ ایک بسکٹ آتا ہے, وہ آ جائے گا انشاءاللہ. چلے ناظرین, بات ایسی کی کہ ہم سیگمنٹ کا آغاز کرتے ہیں, کیونکہ بالکل وہ سننے والی نہیں ہے نا طاہر بھائی. بالکل بالکل. تو ناظرین ہم ابھی 2 سیگمنٹ کا انشاءاللہ آغاز کریں گے, بزنس سیگمنٹ اور ہیلتھ سیگمنٹ. تو کون سا والا پہلے اسٹارٹ کرنا؟ ہیلتھ پہلے کر لیں. کیوں, ڈاکٹر صاحب سے گفٹ لینا؟ اچھا اوکے. تو ناظرین ہم ہیلتھ کا سیگمنٹ اسٹارٹ کرتے ہیں. اور کل ڈاکٹر صاحب آئے نہیں تھے, اس کی کچھ وجوہات تھی, جیسے میں نے آپ کو بتایا ان کی طبیعت بھی ٹھیک نہیں تھی. یہ مذاق سے ہٹ کے بات کر رہے ہیں, کیونکہ رمضان المبارک ہے, ان کی میڈیکلس کے بہت سارے چیزیں ہوتی ہیں, اور ٹائمنگ کے بھی ان کے ایشوز ہیں, تو اس لیے. لیکن آج وہ ماشاءاللہ سے آئے ہیں. آج ہم اپنا سیگمنٹ پراپر طریقے سے کریں گے, اور جو کل ہمارے میری ایک بہن ایک بھائی کا جو میسج تھا وہ ہم شامل کریں گے, اور وائٹامنس پہ انشاءاللہ ہم بات کریں گے. پرسوں بھی ہم نے اسی پہ بات کی تھی. اور پہلے ڈاکٹر صاحب ہم کل کے میسیجز ٹرانسمیشن میں لیتے ہیں, اس کے بعد پھر انشاءاللہ آگے کنٹینیو کریں گے. ڈاکٹر صاحب کل کا میسج یہ تھا کہ ہم نے پگمنٹیشن پہ بات کی تھی پرسوں, جو کہ آپ نے میسج دیا تھا ماشاءاللہ, اور بہت اچھے طریقے سے آپ نے بتایا تھا کس وجہ سے پگمنٹیشن رہتی ہے. تو اب وہ میری بہن یہ کہہ رہی ہیں کہ ڈاکٹر صاحب نے مجھے لاسٹ میں کریم بتائی تھی کہ میرے پاس کریم ہے کہ جو آپ اپلائی کریں گے پگمنٹیشن اس سے ہٹ جائے گی. تو ان کا سوال یہ تھا کہ اس کی کتنی اس کو یوز کرنا ہوگا, اور اس کی ڈلیوری کس طرح سے ہے, اور اگر انہوں نے کہا تھا کہ آپ اگر مائنڈ نہ کریں تو ہم پرائس پہ بھی بات کر سکتے ہیں, کیونکہ اس طرح کی جتنی کریمز ہوتی ہیں وہ بتاتے بہت اچھے طریقے سے, ان دی اینڈ ان کے پرائس بہت زیادہ ہوتے ہیں. تو میں نے کہا نہیں, ہم انشاءاللہ پرائس پہ بھی بات کر لیں گے, اور پہلے ہم پگمنٹیشن پہ بات کرتے ہیں کہ جو کریم آپ کی ہے کتنا ٹائم یوز کرنا پڑے گی, اور کیا اس کی اگر یوزز چھوڑ دیں گے تو دوبارہ پگمنٹیشن ہو جائے گی. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت بہت شکریہ, آپ نے سوال کیا. پگمنٹیشن کے حوالے سے ہم نے پہلے بھی ڈسکس کیا تھا. جی کریم کے حوالے سے میں یہ کہہ دوں کہ کریم کی اپنی جو کوشش تھی وہ یہ تھی کہ لو کاسٹ ہو, جتنی لو کاسٹ ہو, اور پراپر آپ تک کا جو ہے نا آپ اس کو یوز کر سکیں. کیونکہ اکثر و بیشتر یہ ہوتا ہے کہ کریمز اکثر جتنی بھی پرچیز کی جاتی ہیں وہ ان کی کاسٹ اتنی ہائی ہوتی ہے کہ 1 منتھ میکسیمم یوز کر کے اس کو پھر اوائڈ کر دیا جاتا ہے. تو اس کی ہم نے پرائز جو رکھی ہے وہ رکھی ہے 750. میں بتا دوں کہ 750 اس کی جو ہے وہ پرائز ہے گی, اور تقریباً ایک کریم جو ہے وہ آپ کی 20 سے 25 ڈیز ایزیلی یوز ہو سکتی ہے. آپ اگر اس کو کنٹینیو یوز کرنا چاہتے ہیں تو آپ کنٹینیو بھی یوز کر سکتے ہیں, نو سائیڈ ایفیکٹ. اکثر بیشتر لوگ یہ کرتے ہیں کہ جی پگمنٹیشن ختم ہو گئی, اس کو چھوڑ دیا جاتا ہے, پھر وہ اپنے ورکنگ میں سٹارٹ ہو جاتے ہیں, پھر وہ کیئر نہیں کر پاتے, تو اس کی وجہ سے بھی ریپیٹ ہو جاتی ہیں. تو کوشش یہ کیا کریں کہ اس کو کنٹینیو یوز میں رکھیں, تو انشاءاللہ وہ چیز پریشان بھی نہیں کرے گی, آپ کو تکلیف بھی نہیں ہوگی, اور پگمنٹیشن دوبارہ ریپیٹ بھی نہیں ہوگی. اور پھر میں نے ایک چیز اور کہی تھی کہ اگر اس طرح کے کوئی مسئلے مسائل آپ کے ساتھ زیادہ ہیں تو آپ اپنا ہارمونل ٹیسٹ ضرور کروائیں. اکثر و بیشتر اندر ڈیزیز جو ہے وہ ڈیولپ ہو رہی ہوتی ہیں, اور ہم ایکسٹرنل یوز کر رہے ہوتے ہیں. صحیح. انٹرنل پرابلمز ہوتی ہیں جو کہ میڈیسن سے ڈائٹ سے آپ کی کور اپ ہو جاتی ہیں, تو کائنڈلی آپ اس چیز کو بھی تھوڑا سا مد نظر رکھیں.
صحیح, جزاک اللہ. اچھا ڈاکٹر صاحب, ایک سوال اور تھا جو کہ پرسوں علی نے ہم سے کیا تھا, اور وہ ان کا سوال ایڈ کرتا ہوا چلوں. انہوں نے یہ کہا تھا کہ میں رمضان میں سحری کے ٹائم میں دہی کا استعمال پہلے کرتا تھا, اب میں نہیں کرتا. میری والدہ اس پہ اعتراض کرتی ہیں کہ تمہیں دہی کھانی چاہیے, لیکن میں دہی کھاتا ہوں تو میرے سینے میں جلن ہوتی ہے, تو جس کا آپ نے بتایا تھا کہ کس طریقے سے. لیکن ابھی ان کا میسج جو کل کا ہمیں ایڈ کرنا تھا وہ یہ تھا کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ دہی کا میں اب بھی استعمال کرتا ہوں, لیکن یہ ہے کہ مزید میرے جلن رہتی ہے. اور جو ڈاکٹر صاحب نے کہا تھا وہ مجھے کلیئر سمجھ میں نہیں آیا تھا, تو وہ آپ اس کا کلیئر پراپر جواب دے دیں. تھینک یو سو مچ آپ کا سوال کے حوالے سے. دہی کا یوز ہم نے یہ بتایا تھا کہ اکثر و بیشتر یہ ہوتا ہے کہ ہماری روٹین بہت زیادہ آؤٹ ہوتی ہے جی, اور ہم جو ہے وہ بہت ایٹ دیٹ ٹائم کہ سحری بند ہونے والی ہوتی ہے, اختتام میں سحری ہوتا ہے, اور ہم جو ہے وہ اجلت میں سحری کر رہے ہوتے ہیں, بہت جلدی کھا رہے ہوتے ہیں, اچھی طریقے سے چویبل نہیں کر سکتے کھانے کو. جبکہ نارملی کم سے کم ایک نوالے کو 32 سے 35 مرتبہ چبا کر کھانا چاہیے. تو اس سے یہ ہوگا کہ آپ کا اسٹمک بہتر رہے گا, آپ کو کھانا پراپر طریقے سے ڈائجسٹ ہوگا. جب ڈائجسٹ ہوگا تو آپ کی باڈی کو بھی لگے گا. جب ہم یہ چیزیں استعمال کرتے ہیں یا زیادہ استعمال کرتے ہیں, جلدی اجلت میں کھانا کھاتے ہیں, تو اس صورت پہ جب ہم دہی استعمال کرتے ہیں تو دہی آپ کو پتہ ہے کہ پروٹین ہے, کافی ہیوی ڈائٹ ہوتی ہے, تو وہ ایک اپنی تاثیر رکھتی ہے. اس کی وجہ سے آپ کو جو ہے وہ ایسیڈیٹی بڑھ جاتی ہے. دہی کا استعمال کریں, یا تو آپ ایسا کریں کہ آپ اپنی سحری کم کر دیں اور پہلے دہی استعمال کر لیں, تو انشاءاللہ اللہ نے چاہا اس سے آپ کو دوبارہ ہارٹ برن نہیں ہوگی. اور دوسرا ایک کام اور کیجئے کہ کم سے کم سحری کرنے کے بعد 40 قدم ضرور چل لیا کریں. آ کر فوراً لیٹ نہ جائیں. نماز پڑھ کر اکثر و بیشتر یہ ہوتا ہے کہ جس سستی اور کاہلی بہت زیادہ آ جاتی ہے, تو یہ کیا کرتے ہیں لوگ کہ جی وہیں نماز پڑھی اور وہیں کے وہیں سو گئے. تو یہ تھوڑا سا احتیاط رکھیں ان چیزوں کا, انشاءاللہ اللہ نے چاہا دوبارہ نہیں ہوگی. باقی اگر کوئی اور ایشو ہے اور بہت زیادہ آپ کو رہتی ہے تو پھر آپ اپنا ایک ٹیسٹ ضرور کروائیں. اس میں ایچ پائلیری بھی ہو سکتا ہے, آپ کو گیسٹرائٹس بھی ہو سکتا ہے, بہت ساری ڈیزیز ہیں جس کی وجہ سے یہ پرابلم ہوتی ہے. اکثر و بیشتر کچھ لوگوں کو یہ ہوتا ہے کہ سائنس کی وجہ سے بھی پرابلم ہوتی ہے کہ وہ میٹھا ذرا سا بھی استعمال کرتے ہیں تو اس سے ہارٹ برن اسٹارٹ ہو جاتی ہے. صحیح, ٹھیک, جزاک اللہ ڈاکٹر صاحب, جزاک اللہ. اور باقی جو آج کے سوالات ہیں وہ انشاءاللہ ہم تھوڑی دیر بعد شامل کریں گے. ناظرین ابھی ہم آغاز کرتے ہیں اپنے بزنس کا سیگمنٹ کا. جی تیمور بھائی. بہت شکریہ بلال بھائی. طاہر بھائی, کل ہم نئے ٹاپک پہ آنے سے پہلے کل ہم جو ڈسکس کر رہے تھے گاڑیوں کی امپورٹ کے معاملے پہ ہم ڈسکس کر رہے تھے, تو ایک سوال آیا تھا میرے پاس کہ طاہر بھائی سے پوچھیں کہ مجھے اگر سری لنکا سے کوئی گاڑی منگوانی ہے تو میں پروسیس کہاں سے آغاز کروں گا اس کا, اور کس طرح سے وہ مجھے یہاں کراچی پورٹ میں مل جائے گی؟ بہت شکریہ تیمور. دیکھیں کنٹری کوئی بھی ہو, سری لنکا ہو, ہانگ کانگ ہو, جاپان ہو, واٹ ایور کوئی بھی کنٹری ہو, اس میں پروسیجر سمپل سے ایک ہے کہ گاڑی آپ کمرشل بیس منگوا رہے ہیں یا پاسپورٹ پہ لے کر کے آ رہے ہیں خود. ٹھیک ہے, سب سے پہلے تو یہ بات سمجھنے والی, میں نے اس دن میں آپ کو کر دیا تھا ایکسپیرینس کو. اگر آپ پاسپورٹ پہ اگر لے کر کے آ رہے ہیں تو آپ کا وہاں کا جو میعاد ہے, جو آپ کی اسٹے کی جو ڈیوریشن ہے آپ کا, وہ تقریباً آپ کا 2 سال کا اسٹے ڈیوریشن آپ کا اس کنٹری کے اندر ہونا چاہیے. نہیں, وہ امپورٹ کروانا چاہیے. نہیں, امپورٹ کی میں بات کر رہا ہوں آپ سے. امپورٹ کی بات کر رہا ہوں. فرض کر لیں اگر آپ جاپان میں ہیں, آپ سری لنکا میں, آپ کہیں پر بھی ہیں, آپ اگر آپ سری لنکا کے اندر موجود ہیں تو آپ کا وہاں کا جو اسٹے ہے آپ کا کم از کم 2 سال کا وہاں کا آپ کا اسٹے ہونا چاہیے, کم سے کم. ٹھیک ہے. اچھا, اسٹے کا آپ کا پروف ہونا چاہیے کہ آپ نے 2 سال وہاں کا اسٹے کیا. اس کا پروف ہوگا وہاں کی آپ کی آئیڈینٹی ہوگی. ٹھیک ہے, کہ آپ نے وہاں پر 2 سال کا اسٹے آپ نے کیا ہے, وہ ہوگا. اس کے بعد وہاں سے آپ کسی بھی شپنگ لائن کو چوز کریں گے, کوئی کسٹم ایجنٹ وہاں پر آپ سلیکٹ کریں گے, کوئی سا بھی, ٹھیک ہے, جو وہاں کا آپ کو جو سمجھ میں آ جائے, جس کے ساتھ آپ کی ڈیل میچور ہو جائے, وہ شپمنٹ آپ اس کے حوالے کریں گے. وہ وہاں سے اس کی پوری کسٹم کلیئرنس وغیرہ ساری کمپلیٹ کر کے آپ کو ایک ڈاکومنٹس ہینڈ اوور کرے گا. اس کو ہم کہتے ہیں بل آف لیڈنگ. بل آف لیڈنگ آپ کو ہینڈ اوور کرے گا along the with all supporting documents of shipping. وہ آپ کو ہینڈ اوور کرے گا. جب وہ ہینڈ اوور آپ کو کرے گا تو وہ آپ کی شپمنٹ جب پاکستان میں آ جائے گی, صحیح, تو پاکستان میں ونس اگین آپ ایک اور کلیئرنگ ایجنٹ کو ہائر کریں گے. پھر وداؤٹ کلیئرنگ ایجنٹ آپ شپمنٹ باہر نہیں نکال سکیں گے. تو اس کے لازمی آپ کسی بھی ایک کلیئرنگ ایجنٹ کو آپ ہائر کریں گے جو اس پہ کام کرتا ہو. اس کو جب آپ اس کو ہائر کریں گے, وہ تمام ڈاکومنٹس آپ اس کو دیں گے. صحیح. تو وہ سارا پروسیس جو ہے کسٹم کا, پاکستان کسٹم کا جو پروسیس ہوگا وہ یہاں کا لوکل ایجنٹ پھر کروائے گا. اوکے. یہاں کی ڈیوٹیز وغیرہ واٹ ایور جو بھی ہوگی. 1800 سی سی گاڑی اگر آپ کی ہے, 1800 سی سی تک کی گاڑی کی ڈیوٹی جو ہے وہ ہم خود کیلکولیٹ کر کے دیتے ہیں. صحیح.
1800 से ऊपर की तरफ अगर हम मूव करते हैं तो हमें उसका चेसिस नंबर चाहिए होता है, फिर सही हम उसकी ड्यूटी फिर हम चेसिस नंबर से निकालते हैं फिर। ठीक, सही, ये है इसका तरीका। अच्छा, एक चीज और था कि आपका एक बिजनेस और था, अल सैयद प्रोफेशनल सर्विसेज प्रोवाइडर जी, तो इस पर बताएं कि ये इस बैनर के नीचे आप क्या क्या काम कर रहे होता है? तैमूर, इस बैनर के ऊपर जो हम काम करते हैं अल सैयद प्रोफेशनल सर्विसेज प्रोवाइडर, ये एक और हमारी कंपनी है। इस पे हम स्टूडेंट वीज़ा और इसके अलावा रिक्रूटमेंट की सर्विसेज, अच्छा, यानी कि ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, इसके ऊपर हम काम करते हैं। और किन किन कंट्रीज में? नॉर्मली जो हम काम कर रहे हैं इस वक्त, हम अगर स्टूडेंट वीज़े के ऊपर हम बात करते हैं तो हम यूरोप के लिए काम कर रहे हैं और यूएस के लिए। ठीक है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा अगर हम एम्प्लॉयमेंट पे अगर हम बात करते हैं, एम्प्लॉयमेंट पे हमारे पास सऊदी अरब है, ठीक है, इसके अलावा बहरीन है, कतर है, यूएई अभी कुछ पोर्शन स्टार्ट इसका हो चुका है इस वक्त अभी, और इसके अलावा कुछ हमारे पास जॉब्स होती हैं जो यूरोप की तरफ से होती हैं। अच्छा, सही है, लेकिन मोस्ट ऑफ पीपल जो है वो एक्चुअल यूरोप बहुत एक्सपेंसिव है, तो लोगों की जो कोशिश होती है कि हाँ जी वो सऊदी अरब निकल जाएं, वहाँ की कॉस्ट आपकी कम है, सही, तनख्वाह भी कम है, कॉस्ट भी कम है, तो लोग मोस्टली लोग जो है वहाँ लेबर ज्यादा जा रहे हैं या स्किल वर्कर? दोनों हैं वहाँ पर, स्किल्ड वर्कर भी हैं, लेबर भी हैं, हर तरह की कैटेगरी वहाँ पर मौजूद है। अकॉर्डिंग टू क्वालिफिकेशन अगर आप बात करते हैं तो हम जो काम करते हैं हम कस्टमाइज जॉब के ऊपर भी हम बात करते हैं। ठीक है, कि आपकी अगर कोई सीवी हमारे पास होती है और वो सीवी अगर आप कस्टमाइज करवाना चाहते हैं जॉब, तो हम उसके ऊपर वर्किंग करके जो हमारे वहाँ के जो प्रिंसिपल्स हैं सऊदी अरब में भी या दुबई के अंदर, हम सीवी आपके सबसे पहले उनको सेंड करते हैं, वहाँ से आपकी जॉब अकॉर्डिंग टू सीवी वो वहाँ से प्रिपेयर करते हैं वो लोग, फिर हमें इन्फॉर्म करते हैं, देन तो हम आपका इंटरव्यू करवाते हैं फिर। अच्छा, उसके बाद हम आपको पेमेंट हम आपको पहले बता देते हैं, उसका पेमेंट का तरीक़ेकार हम आपको पहले बताते हैं कि हाँ जी ये पेमेंट का तरीक़ेकार है आपका, इसके अकॉर्डिंग आप हमें पेमेंट करेंगे फिर। ये काम फ्रेश पासपोर्ट पे हो सकता है? हाँ बिल्कुल, फ्रेश पासपोर्ट पे। इसमें पासपोर्ट होना लाजमी चाहिए, पासपोर्ट आपका लाजमी होना चाहिए, पासपोर्ट है तो इंशाल्लाह काम हो जाता है। हम इस पे मजीद भी गुफ्तगू करेंगे बिलाल भाई इंशाल्लाह। अभी हम चलते हैं, अगर हम हमारे पास मोहम्मद असद साहब मौजूद है, मोहम्मद असद साहब से आप गुफ्तगू कर रहे थे। बिल्कुल, अब ब्रेक से पहले मैं आपसे सवाल ये कर रहा था कि अकाउंट्स जो हमारे हैक हो जाते हैं उसके लिए क्या करना चाहिए। तो आपने ये बताया था कि अकाउंट्स हैक हमारे बाद में होते हैं, बट जब आप अकाउंट्स बना रहे होते हैं तो उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी आप ऐड करें कि जिसपे वो नौबत आती ही नहीं है, तो उस पर तो हमने डिस्कस कर ली थी। अब मुझे ये बताएं कि जो हैक हो जाते हैं उसका क्या करना चाहिए? जी, अगर ये नौबत आ गई है तो हम सबसे पहले ये देखेंगे, अगर हमने 2 फैक्टर नहीं लगाया हो तो क्या हमने पास की लगाई हुई है। पास की भी बहुत अच्छा ऑप्शन है, अगर वो आप लगा लेते हैं तो उस पर भी आपका जो अकाउंट है वो हैक होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। सही। अब अगर हमारा अकाउंट हैक हो गया है, हमने ये दोनों ऑप्शन भी नहीं रखे हैं, तो फिर हम कस्टमर सपोर्ट पे जाएंगे और हमारा जो मोबाइल की इन्फॉर्मेशन है वो सारी इन्फॉर्मेशन हम देंगे कि हम इस मोबाइल पे इस वर्जन पे ये जो है आईडी हम यूज़ कर रहे थे। सही, ठीक है। उससे ये होता है कि आप उसके बाद थोड़ा सा रुक जाएं। ठीक है। लोग क्या करते हैं कि फ़ौरन से उनका हो गया तो वो गलत पासवर्ड डालना शुरू कर देते हैं, उससे वो 30 डेज़ के लिए आपको फेसबुक या कोई भी आईडी आपको ब्लॉक कर देती है। आपने अपनी सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ पे देनी है, उसके बाद थोड़ा सा वेट करना है, इंशाल्लाह 4 या 5 दिन के बाद जब आप वो पासवर्ड लगाएंगे तो वो वहीं पे रिकवर हो जाएगा। सही, ठीक है। ठीक जी, जज़ाकल्लाह माशाल्लाह। एक बार फिर से हम डॉक्टर सनाउल्लाह की जानी पाते हैं और मैं आपसे एक बार फिर से आज के जो हमारे सवाल आते हैं हम उस पर जाते हैं। एक हमारी बहन है, वो हमें लिख रही थी कि विटामिन्स की जब बात हो रही है तो मुझे अपनी आँखों के बारे में आपसे पूछना है कि मैंने अपनी आई टेस्ट करवाई है और दूर की जो मेरी नज़र है वो बहुत वीक है और मैं कोई 1 साल से ग्लासेस लगा रही हूँ, लेकिन जब मैं ग्लासेस लगाती हूँ तो मेरे सर में बहुत दर्द होता है। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली चीज़, आपने आई साइट चेक करवाई है और ग्लासेस आप पिछले कितने अरसे से यूज़ कर रही हैं, उस चीज़ को देखें। अक्सर और बेशतर ये होता है कि हम ग्लासेस बनवा तो लेते हैं लेकिन उसको प्रॉपर तरीके से लगाते नहीं हैं। ये बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि सडनली बताया गया है तो वो अप्लाई कर लेते हैं। जब अप्लाई करते हैं तो ये होता है कि जी एक अजीब सी एक कैफियत होती है, लगाते हैं, लगाने के बाद जो है वो 1 घंटे के लिए लगाया, फिर उसके बाद उतार देते क्योंकि सर में दर्द, भारीपन बहुत ज़्यादा महसूस होता है। तो कोशिश ये करें कि एक रूटीन बना लें कि दिन में कम से कम आपने उसको 2 घंटे लाजमी सुबह, 2 घंटे दोपहर, 2 घंटे शाम, इस तरीके से अगर यूज़ करेंगे तो आप उसके यूज टू हो जाएंगे। यूज टू नहीं होते तो उसकी वजह से ग्लासेस प्रॉब्लम करते हैं, अक्सर सर में दर्द हो जाता है। दूसरा, हमने विटामिन ए के हवाले से डिस्कस की थी कि विटामिन ए जो है वो हमारी आई विजन के लिए बहुत अच्छा होता है। तीसरा, आप अपनी नींद बेहतर करें, अपना लाइफ स्टाइल चेंज करें, इसकी वजह से भी हो सकता है। चौथी चीज़, डिजीज़ में अगर हम आ जाएं तो अक्सर ख़वातीन में
اور میل میں خاص کر کراچی میں یہ ڈسکس کروں گا کہ مائیگرین بہت زیادہ کامن ہو جاتا ہے. اس کی وجہ ہی ہم نے بہت ساری چیزیں ڈسکس کی ہیں اس کے حوالے سے, تو اس کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے. تو کائنڈلی آپ ان چیزوں کو دیکھیں کہ آیا کہیں مسٹیک ہو رہی ہے آپ کے ساتھ, تو اس کی وجہ سے تو نہیں ہو رہا, یا کوئی ڈیزیز تو ڈیولپ نہیں ہو رہی ہے. اور سم ٹائم ایسا بھی ہوتا ہے کہ کچھ لوگوں میں ویژن جو ہوتا ہے نا وہ لیفٹ کا الگ ہوتا ہے اور رائٹ کا الگ ہوتا ہے, کہ یعنی کہ لیفٹ سائڈ کی آئی جو ہے وہ قریب کی جو ہے وہ صحیح ہوتی ہے تو دور کی نقصان دہ ہوتی ہے, اور رائٹ سائڈ کی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جی دور کی صحیح ہوتی ہے تو قریب کی نقصان دہ ہوتی ہے, تو ویژن دونوں کا الگ ہو جاتا ہے, تو وہ بھی گلاسز آپ کو پرابلم کر سکتا ہے. آپ پراپر طریقے سے مزید کنسلٹنٹ کریں کسی آئی اسپیشلسٹ ہے, تو وہ پھر آپ کو انشاءاللہ اس کے حوالے سے. ٹھیک ہے, جزاک اللہ. ساتھ ساتھ ایک سوال اور ایڈ کر لیتے ہیں. ایک بھائی ہمیں لکھتے ہیں کہ میرا جو انگوٹھا ہے اس کا جو نیلز ہے وہ پورا کالا ہو گیا ہے, اور میں نے 2-3 جگہ چیک کروایا ہے, تو اکثر مجھے یہی کہتے ہیں کہ آپ کو اپنا نیلز نکالنا پڑے گا. جی تھینک یو سو مچ. سوال کے حوالے سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ آیا اس پہ کوئی چوٹ تو نہیں لگی؟ اگر چوٹ لگی ہے تو اس کی وجہ سے جو ہے اکثر کلاٹ بن جاتا ہے, تو یہ ہوتا ہے کہ ناخن جو ہے وہ پھر نکالنا ہی پڑتا ہے, ایک طرح سے وہ ڈیڈ ہو جاتا ہے, نہ تو اس میں کوئی کسی قسم کی آکسیجن مل پاتی ہے. انٹرنلی ہمارے سافٹ ٹیشو جو ہوتے ہیں وہ ڈیمیج ہو جاتے ہیں. جب وہ ڈیمیج ہو جاتے ہیں تو اس کی وجہ سے یہ ہوتا ہے کہ نیلز نکال دیا جاتا ہے. تو نیلز اگر نکلوا دیں تو کوئی ایشو نہیں ہے, اس میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے, انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو وہ دوبارہ آ جائے گا. باقی اگر کوئی ویسی تکلیف ہے آپ کو کہ کوئی چوٹ نہیں لگی ہے, کوئی پریس نہیں ہوئی ہے, تو پھر آپ اپنا جو ہے وہ ٹریٹمنٹ دیکھیں کہ آیا انٹرنلی کوئی وین تو بلاک نہیں ہو رہی. اب پہلی چیز مجھے آپ یہ تھوڑا سا ڈسکس کروں گا میں کہ آپ تھوڑا سمٹم کو بھی ہمیں بیان کیا کریں تاکہ ہم اسی حساب سے آپ کو پراپر طریقے سے اس کا جواب دے سکیں. سمٹم, سائن اینڈ سمٹم ہمارے لیے جو ہے وہ میڈیسن کے حوالے سے, ڈیزیز کے حوالے سے ڈائگنوسٹ کرنے میں جو ہے نا ہمیں مدد ملتی ہے. تو آپ یہ چیز بھی دیکھیں کہ آیا کوئی پرابلم تو نہیں ہے, آپ کے ہاتھ کا انگوٹھا ہے یا پیر کے انگوٹھے ہیں. ہاتھ کا اگر انگوٹھا ہے تو مے بھی ہو سکتا ہے آپ کا لائف اسٹائل سونے کا چینج ہو, آپ تکیہ بہت زیادہ اونچا لیتے ہوں. اکثر موسٹ آف دیم آج کل تو جو زیادہ آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ موبائل کا یوز بہت زیادہ ہے, اور ہم لوگ لیٹ کر موبائل یوز کر رہے ہوتے ہیں, تو اس کی وجہ سے بھی آکسیجن پراپر نہیں ملتی, بلڈ سرکولیشن نہیں ہوتی, تو اس کی وجہ سے پرابلم ہو جاتی ہے. جزاک اللہ ڈاکٹر صاحب. اور آج کا سیگمنٹ بہت اچھا رہا آپ کے ساتھ, اور ناظرین ہم چاہتے ہیں چھوٹی سی اجازت آپ سے, بیکاز ٹائم بھی ہمارے پاس تھوڑا سا کم ہوتا ہے, اور ہم سارے اپنے گیسٹ کا شکریہ ادا کریں گے. اور لاسٹ میں ایک چھوٹا سا میسج سب سے لوں گا, آپ سے سٹارٹ لیں گے, کیا کہنا چاہیں گے؟ جی میں یہ کہنا چاہوں گی کہ ماشاءاللہ ہم لوگ 17ویں سحری اختیار کر چکے ہیں, اور جیسے جیسے رمضان ہم لوگوں سے جا رہا ہے, رخصت ہونے کی تیاری پہ ہے, تو بس میری گزارش یہ ہے کہ ڈھیروں ڈھیر اس میں برکتیں لوٹیں, رحمتیں لوٹیں, کیونکہ یہ جا رہا ہے اور دامن وقت میں گنجائش. بالکل, جزاک اللہ. جی آج کا میرا یہ میسج ہے کہ وقت کی قدر کریں. وقت بہت شارٹ ہوتا ہے, کہتے ہیں کہ ہمارے پاس بھی بہت شارٹ ہے. جی بالکل, کہتے ہیں کہ آج 6 in time save 9. بالکل. جی طاہر بھائی جلدی سے میسج دے دیں, کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ نیکی کرتے رہیں. لوگوں کی اگر کوئی برائی آپ کو پتا ہے تو اس کو جتنا چھپا سکتے ہیں وہ چھپائیں. ماشاءاللہ. ڈاکٹر صاحب سوشل میڈیا کے حوالے سے میں ایک چیز کہوں گا کہ آپ لوگ اسٹیٹس یا اس طرح کی کوئی چیز ڈیولپ ایڈ کرتے ہیں یا لوڈ کرتے ہیں, تو کائنڈلی اس چیز کا خیال رکھیں کہ اس سے لوگوں کی بہت سارے لوگوں کی دل آزاری ہوتی ہے. کائنڈلی اس چیز کا تھوڑا سا بہت خیال رکھیں کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جن کے یہاں اویل نہیں ہے اور ہم وہ لوڈ کر لیتے ہیں, تو کائنڈلی تھوڑا سا اس چیز کا خیال رکھیں. جزاک اللہ. اور میں اپنے سارے مہمانوں کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں ٹرانسمیشن میں آنے کا. اور ناظرین اب میں چاہتا ہوں آپ سے اجازت, کل انشاءاللہ آپ سے سیم ٹائم پہ ملاقات ہوگی, خوبصورت مہمان کے ساتھ, خوبصورت کانٹینٹ کے ساتھ. جب تک دے مجھے اجازت, السلام علیکم ورحمۃ اللہ. احسان ہے ہم